ناولز فار ایور میں خوش آمدید۔ آج ناول میں اور تم کی آخری اور دوسری قسط ہے اور مجھے پوری امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ ناول بہت اچھا لگا ہوگا۔ اس کے علاوہ میرا چینل مونیٹائز ہو چکا ہے الحمدللہ، اور یہ سب آپ لوگوں کی وجہ سے ہوا ہے۔ آپ لوگوں نے مجھے بے حد پیار دیا ہے، میں بتا نہیں سکتی کہ اتنے کم عرصے میں آپ لوگوں نے مجھ پر اتنا ٹرسٹ کیا، اتنا اعتماد کیا، اور میری ویڈیوز کو آپ لوگوں نے اتنا لائک کیا۔ آپ لوگوں کا بے حد شکریہ، اور اسی طرح مجھے پیار کرتے رہیے اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی کرتے رہیے اور میری ویڈیوز کو لائک بھی کرتے رہیں۔ تو انشاءاللہ میں آپ لوگوں کے ساتھ اسی طرح اچھے اچھے ناولز شیئر کیا کروں گی۔ تو چلیے جلدی سے اس ناول کو شروع کرتے ہیں، کیونکہ مجھے پتہ ہے بہت سارے لوگ بہت بے صبری سے انتظار کر رہے ہیں کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ حیدر میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتا، میں نے اس کو بے حد چاہا تھا۔ کون لڑکی خود اپنے منہ سے کسی مرد کے سامنے اپنی محبت کا اظہار کرتی ہے؟ مگر میں نے اس سے سچ میں محبت کی تھی، اس سے محبت کا اظہار کیا تھا۔ جس کا یہ صلہ مجھے ملا، وہ اتنے آرام سے مجھے اگنور کر کے اس نتالیہ کو اپنی زندگی میں شامل کرنے کا سوچ رہا ہے۔ میں ایسا ہرگز نہیں ہونے دوں گی۔ اتنی آسانی سے تو میں حیدر کو چھوڑ کر پیچھے ہٹنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ اس وقت معائشہ اپنے کمرے میں بیٹھی غصے میں بھری فضیل کے آگے بولی۔ وہ حیدر کو نتالیہ کے ساتھ دیکھ کر ان دونوں کے رشتے کو قبول نہیں کر پا رہی تھی۔ معائشہ، اگر تم ٹھنڈے دماغ سے سوچو تو حیدر تمہیں چھوڑ کر نتالیہ کو اپنی زندگی میں شامل نہیں کرنے والا، بلکہ نتالیہ اس کی زندگی میں پہلے سے شامل ہو چکی ہے۔ شروع میں ہو سکتا ہے وہ ذہنی طور پر نتالیہ کے ساتھ اپنا رشتہ قبول نہ کر پا رہا ہو، مگر حیدر اب حقیقت کو اور اپنی شادی کو قبول کر چکا ہے۔ معائشہ، مجھے افسوس ہے تمہارے ساتھ اچھا نہیں ہوا، مگر کبھی کبھار ہم قدرت کے فیصلوں کے آگے بے بس ہو جاتے ہیں۔ ضروری نہیں زندگی میں ہم جو بھی چاہیں وہ سب میسر ہو جائے۔ اگر تم سچ میں حیدر سے محبت کرتی ہو تو اس حقیقت کو قبول کر لو کہ اس کے ساتھ تمہارا جوڑ نہیں، بلکہ حیدر اور نتالیہ کا جوڑ تھا، جو ان دونوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت نہ ہونے کے باوجود بھی قدرت نے بنا دیا۔ فضیل معائشہ کو سمجھاتا ہوا بولا تو وہ اپنی آنکھوں میں آئے آنسو صاف کرنے لگی۔ شاور لینے کے بعد وہ کچن میں آ چکی تھی تاکہ حیدر کے لیے ناشتہ بنا دے۔ حیدر بیڈ روم میں آفس جانے کے لیے تیار ہو رہا تھا۔ کل رات حیدر نے اس کو اپنے قرب کا آغاز بخش کر نتالیہ سے اپنا رشتہ مزید مضبوط کر لیا تھا۔ نتالیہ خود بھی حیدر کو بطور شوہر قبول کر کے دل و دماغ سے اس رشتے کے لیے راضی ہو چکی تھی۔ کچن میں ہوئی آہٹ پر نتالیہ مڑ کر دیکھنے لگی۔ کچن کی دہلیز کے پاس کھڑے حیدر کو شرارت بھرے انداز میں مسکراتا دیکھ کر وہ اپنے ہونٹوں پر آئی مسکراہٹ چھپا کر دوبارہ مڑ گئی۔ حیدر جب اس کو یوں مسکرا کر دیکھ رہا تھا، وہ یہیں اس سے نظریں چرا رہی تھی۔ اب کی بار نتالیہ نے اپنا رخ موڑا تو حیدر چلتا ہوا کچن کے اندر آیا۔ وہ نتالیہ کی پشت پر کھڑا اس کو دونوں شانوں سے تھام کر نتالیہ کے کان کے قریب اپنے ہونٹ لاتا پوچھنے لگا، کوئی خاص وجہ مجھ سے یوں نظریں نہ ملانے کی؟ اس سے پہلے تو تم بڑی دلیری اور کانفیڈنٹ سے مجھ سے ہر بات کر جایا کرتی تھی، اب ایسا کیا ہو گیا ہے؟ حیدر اس کے بے حد قریب کھڑا نتالیہ سے پوچھنے لگا۔ اس کے لہجے میں کہیں بھی شرارت نہیں تھی، صرف آنکھوں کی بجائے۔ اب مجھے معلوم ہو چکا ہے جتنے شریف آپ نظر آتے ہیں اتنے شریف ہیں نہیں، نتالیہ پلکیں جھکا کر حیدر سے بولی۔ کل رات اس نے جو روپ حیدر کا دیکھا تھا وہ بالکل انوکھا اور مختلف تھا۔ حیدر نتالیہ کی بات سن کر زور سے ہنسا۔ اس نے اپنا ایک بازو نتالیہ کی کمر کے گرد حمائل کیا، جبکہ اپنا دوسرا ہاتھ نتالیہ کے گال پر رکھتا اس کی گردن تک لے آیا۔ کل رات اگر شرافت دکھا دیتا تو تم میرے کمرے سے نکل کر اپنے بیڈ روم میں سونے چلی جاتی، حیدر آہستگی سے بول رہا تھا۔ اس کے ہونٹ نتالیہ کے گال کو چھونے لگے۔ حیدر کی بات پر نتالیہ اس کا حصار توڑ کر پلٹی اور حیدر کو گھور کر دیکھتی ہوئی بولی، جی نہیں، اب ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے۔ نتالیہ کی بات پر اس کے گھور کر دیکھنے پر حیدر کے ہونٹوں پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ وہ نتالیہ کا رخ اپنی جانب دیکھ کر اس کو ایک بار پھر اپنے حصار میں لے چکا تھا۔ اچھا، تو پھر میں یہ سمجھوں گی کہ میرا کل رات والا انداز تمہیں کچھ خاص پسند نہیں آیا۔ اوکے، آئندہ سے میں اپنے جذبات کو ایک طرف رکھ کر تمہارے موڈ کا پہلے خیال رکھوں گا۔ حیدر نتالیہ کو حصار میں لیے اس کا چہرہ دیکھتا ہوا کافی سنجیدگی سے بولا۔ اب کی بار اس کی آنکھوں میں بھی شرارت نظر نہیں آ رہی تھی۔ نتالیہ ایک دم بول پڑی، حیدر، میں نے ایسا کب کہا کہ مجھے کچھ برا لگا کل رات؟ مجھے کچھ برا نہیں لگا۔ حیدر کے یوں اچانک سنجیدہ ہونے پر وہ ایک دم سے یہ بات بولی، مگر دوبارہ حیدر کے ہونٹوں پر شرارت بھری مسکراہٹ دیکھ کر وہ بری طرح بلش کر کے حیدر کے سینے میں چہرہ چھپا گئی۔ آپ بہت بدتمیز ہیں، مجھے جان بوجھ کر تنگ کر رہے ہیں۔ نتالیہ کے بولنے پر حیدر اس کے بالوں کو اپنے ہونٹوں سے چھوتا ہوا خود سے الگ کرتا پوچھنے لگا،
تم خوش ہو نا اس بدتمیز انسان کے ساتھ پر؟ حیدر نتالیہ کا چہرہ دیکھ کر اس سے پوچھنے لگا۔ خوش اور مطمئن دونوں، حیدر کو دیکھتی ہوئی وہ سرگوشی میں بولی تو حیدر نے مسکراتے ہوئے اس کی پیشانی پر اپنے ہونٹ رکھ دیے۔ پھر اچانک حیدر کے چہرے کی مسکراہٹ گہری ہو گئی، جسے نتالیہ نہ سمجھنے والے انداز میں دیکھنے لگی۔ کل رات یہ غلط فہمی تو تمہاری دور ہو گئی ہوگی کہ میرے اندر سن 65 کی بوڑھی روح نہیں سمائی ہوئی۔ حیدر کے شرارت بھرے لہجے میں بولنے پر نتالیہ حیدر کے سینے پر مکہ مارتی خود بھی مسکرا دی۔ تبھی باہر سے ڈور بیل کی آواز آئی۔ میں دیکھتا ہوں، حیدر نتالیہ کو بولتا ہوا دروازہ کھولنے چلا گیا۔ اندر آنے کے لیے نہیں کہو گے؟ میں تم سے ضروری بات کرنے کے لیے آئی ہوں۔ اپنے گھر کے دروازے پر کھڑی معائشہ کو دیکھ کر حیدر ایک پل کے لیے کچھ بول نہیں سکا۔ تبھی معائشہ حیدر کو دیکھ کر بولی، کیوں نہیں، اندر آؤ۔ حیدر پورا دروازہ کھول کر معائشہ کو راستہ دیتا ہوا بولا تو معائشہ گھر کے اندر چلی آئی۔ کون ہے حیدر؟ کچن کے ڈائننگ ہال میں آتی نتالیہ تھوڑی اونچی آواز میں حیدر سے پوچھ رہی تھی کہ حیدر کے ساتھ آتی معائشہ کو دیکھ کر نتالیہ ایک پل کے لیے وہیں رک گئی۔ کیسی ہو نتالیہ؟ معائشہ نے غور سے اس کے کھلے روپ کو دیکھا۔ وہ پہلی 2 ملاقاتوں سے زیادہ فریش لگ رہی تھی۔ معائشہ اس کا حال پوچھتی ہوئی بولی، میں ٹھیک ہوں، تم کیسی ہو؟ نتالیہ نے ایک نظر خاموش کھڑے حیدر کو دیکھ کر ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ معائشہ کو جواب دیا، تمہارے سامنے ہوں۔ معائشہ مسکراتی ہوئی بولی تو نتالیہ کے ہونٹ سمٹ گیا۔ اس کی آنکھوں میں کچھ کھو جانے کا احساس واضح تھا، جس سے نتالیہ نظریں چرا گئی۔ آپ دونوں باتیں کریں، میں چائے لے کر آتی ہوں۔ نتالیہ معائشہ پر سے نظریں ہٹا کر حیدر کو دیکھ کر بولی اور کچن کی طرف رخ کرنے لگی۔ نہیں، چائے میں پی کر آئی ہوں، مجھے صرف حیدر سے بات نہیں کرنی، تم سے بھی کرنی ہے، تم بھی آؤ پلیز۔ معائشہ کے بولنے پر نتالیہ حیدر کو دیکھنے لگی۔ سٹنگ روم میں وہ تینوں ہی بالکل خاموش بیٹھے تھے۔ تب بات کا آغاز حیدر نے کیا۔ معائشہ، میں تمہارے جذبات کی قدر کرتا ہوں، مجھے اس بات کا احساس بھی جو کچھ تمہارے ساتھ ہوا تم اس کے مستحق نہیں ہو، لیکن میں ایک لڑکی جو میرے نکاح میں آ چکی ہے وہ اب میری بیوی ہے۔ میرا ضمیر اجازت نہیں دے گا کہ میں اس کو چھوڑ دوں۔ اس سے شادی کرنے کے دوسرے دن میں نے تم سے وہ سب کہا تھا، مگر حقیقت تو یہ ہے میں نتالیہ کو چھوڑنے کا حوصلہ نہیں کر پا رہا۔ مجھے نہیں معلوم میری بات پر تمہیں مجھ پر غصہ آئے گا، افسوس ہوگا، یا پھر تم مجھ سے نفرت کرنے لگو گی، مگر سچ تو یہ ہے جب تم نے مجھ سے محبت کا اظہار کیا تھا میرے اندر تمہارے لیے وہ احساسات پیدا نہیں ہوئے تھے جو نکاح کے بعد نتالیہ کے لیے پیدا ہو گئے۔ یہ اچانک سے میرے ساتھ کیسے ہو گیا؟ میں اس بات سے انجان ہوں۔ تم میرے اس عمل کی جو چاہے سزا دے دو، میں خاموشی سے قبول کر لوں گا، مگر نتالیہ سے رشتہ ختم کرنا میرے اختیار میں نہیں ہے۔ حیدر کے بولنے پر معائشہ مسکراتی ہوئی اپنی آنکھوں سے آنسو صاف کرنے لگی۔ نتالیہ کو معائشہ کی اس وقت کی دلی کیفیت پر دکھ ہونے لگا۔ کل مجھے تمہارے اوپر شدید غصہ آیا تھا، یہ سوچ کر کہ تمہیں وہ محبت کبھی نظر ہی نہیں آئی جو میں نے تم سے کی ہے، مگر جب خود کو تمہاری جگہ پر رکھ کر سوچا تو میرا غصہ ختم ہونے لگا۔ معلوم حیدر، محبت ایک فطری غیر فطری عمل ہے، کوئی اچانک سے ہمارے دل میں آ کر بس جاتا ہے، یا پھر کسی کو پانے کی خواہش ایک دم سر چڑھ کے بولتی ہے۔ کسی کو ہر وقت سوچتے رہنا، یہ سب انسان کے اپنے بس میں نہیں ہوتا۔ جیسے میں نے تمہیں چاہا مگر تمہارے دل میں میری محبت اپنی جگہ نہیں بنا سکی۔ شاید یہ نکاح کے بولوں کی تاثیر ہے، یا پھر ایک رشتے سے جڑ جانے کی کشش کہ تمہیں نتالیہ سے محبت ہو گئی۔ مجھے دکھ تو ہے، مگر صحیح فیصلہ لیا ہے تم نے نتالیہ کو چن کر۔ یہ تمہاری بیوی ہے، اسی کا تم پر حق ہونا چاہیے۔ میری دعا ہے تم دونوں ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ زندگی بھر خوش رہو۔ معائشہ حیدر اور نتالیہ کو دیکھتے ہوئے بولی اور صوفے سے اٹھ کر سٹنگ روم سے باہر نکلی۔ اس کے گھر سے چلے جانے کے بعد نتالیہ ابھی تک سن ہو کر بیٹھی تھی۔ تب حیدر اپنی جگہ سے اٹھ کر نتالیہ کے پاس آ کر بیٹھا تو وہ حیدر کو دیکھنے لگی۔ اس کے ساتھ اچھا نہیں ہوا حیدر، مجھے بالکل اچھا نہیں لگ رہا ہے، نتالیہ اداس لہجے میں حیدر سے بولی تو حیدر نے نتالیہ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھام لیا۔ پھر کیا کرو؟ واپس بلا لو اسے، سوتن کے روپ میں قبول کر لو گی اس کو؟ حیدر نے یہ بات بالکل سنجیدہ لہجے میں بولی، جس پر ایک پل کے لیے نتالیہ سناٹے میں آ گئی، مگر دوسرے ہی پل وہ حیدر سے بولی، آپ معائشہ سے شادی کر لیں حیدر، میں آپ کو دوسری شادی کی اجازت دیتی ہوں۔ اب کی بار جھٹکا لگنے کی باری حیدر کی تھی۔ بے ساختہ اس نے نتالیہ کا تھاما ہوا ہاتھ چھوڑا۔ آر یو سیریس؟ وہ حیرت زدہ ہو کر نتالیہ سے پوچھنے لگا۔ جی، میں بالکل سیریس ہو کر یہ بات کہہ رہی ہوں آپ سے۔ حیدر، آپ معائشہ سے بات کریں اس سلسلے میں۔ نتالیہ خود ہی حیدر کا ہاتھ پکڑ کر اس سے بولی تو حیدر نے اس کی بات کو غیر سنجیدہ لیتے ہوئے اپنا ہاتھ چھڑا لیا۔ میں نے سوتن والی بات صرف مذاق میں کہی تھی نتالیہ، اب ہم دونوں کے درمیان ایسی کوئی بات نہیں ہونی چاہیے۔ حیدر نتالیہ سے بولتا ہوا ٹاپک کو کلوز کر کے صوفے سے اٹھا۔
وہ شروع سے ہی ایسی تھی، اپنی باتوں اور کاموں سے سب کو حیران کر دینے والی۔ لیکن آپ اس بات پر سنجیدگی سے غور کریں، حیدر، اس طرح معائشہ کو بھی آپ کا ساتھ میسر ہو جائے گا۔ نتالیہ کے بولنے پر حیدر نے اسے آنکھیں دکھائی تو وہ خاموش ہو گئی۔ اگر مجھے لگتا کہ میں تمہارے ساتھ اور معائشہ کے ساتھ رشتے میں توازن برقرار رکھ سکتا تو یہ بات تمہیں بولنے کی ضرورت نہیں پڑتی، میں خود اس سے دوسری شادی کا کہہ دیتا، اس لیے آئندہ یہ بات دوبارہ اپنے منہ سے نکالنے کی ضرورت نہیں۔ ویسے ایک بات تو آج میں نے یہ جان لی، تم بہت آسانی سے مجھے کسی دوسری عورت کے ساتھ شیئر کر سکتی ہو۔ حیدر کی آخری بات بہت عجیب لہجے میں بولی تو نتالیہ بے ساختہ اس کے پاس آ کر بولی، بہت بڑا ظرف چاہیے ہوتا ہے سوتن کو برداشت کرنے کے لیے۔ یہ بات میں نے صرف معائشہ کے لیے بڑا دل کر کے بولی تھی، کیونکہ وہ آپ کو سچ میں لائک کرتی ہے۔ کسی دوسری کے لیے آپ ایسا سوچیں گے تو میں آپ کو جان سے مار ڈالوں گی۔ نتالیہ کی بات پر حیدر زور سے ہنسا۔ بے فکر رہو، تمہاری موجودگی میں میری سوچیں کہیں اور بھٹک ہی نہیں سکتی۔ شام میں تیار رہنا، آفس سے جلدی آؤں گا۔ حیدر نتالیہ کے گال پر محبت بھرا لمس چھوڑ کر آفس جانے لگا، اس بات سے بالکل انجان کہ اس کے پیچھے کتنا بڑا طوفان آنے والا ہے۔ وہ گہری نیند میں ڈوبا ہوا تھا، تب اسے اپنے چہرے پر نتالیہ کی انگلیوں کا لمس محسوس ہوا۔ وہ لمس سے کیوں نہ آشنا ہوتا؟ پچھلے 9 ماہ سے وہ روز صبح حیدر کو ایسے ہی تو جگایا کرتی تھی۔ اس سے پہلے وہ حیدر کے چہرے سے اپنی مخملی انگلیاں ہٹاتی، حیدر نے نیند میں ہی اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ میرے جاگنے سے پہلے یہاں سے جانے والی تھی نا تم، روز کی طرح؟ حیدر نے اپنی آنکھیں کھولی تو نتالیہ کا مسکراتا ہوا چہرہ اس کے سامنے تھا۔ حیدر شکوہ کرتا ہوا اس سے پوچھنے لگا، رک کر آپ کے پاس کیا کروں گی؟ روز رات میں آپ کو بلانے پر آپ کے پاس آ تو جاتی ہوں حیدر۔ نتالیہ حیدر کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ نکالتی ہوئی اس سے بولی۔ نتالیہ کے ہاتھ چھڑوانے پر حیدر ایک دم اٹھ بیٹھا۔ نتالیہ رکو، پلیز ابھی مت جانا، میری بات سن لو۔ نتالیہ پیچھے کی طرف قدم اٹھاتی اس سے دور ہو رہی تھی۔ حیدر جانتا تھا وہ سارا دن اب اس کو نظر نہیں آئے گی۔ جب بھی وہ بے قرار لہجے میں اس سے بولا، مگر تب تک نتالیہ کا وجود ہوا میں تحلیل ہو چکا تھا۔ ساری رات نتالیہ کے خوابوں خیالوں میں گزار کر روز صبح وہ نتالیہ کے جانے پر یوں ہی اداس ہو جاتا۔ حیدر تم جاگ گئے ہو؟ معائشہ کی آواز اسے ہوش کی دنیا میں واپس لے آئی۔ معائشہ بیڈ روم میں آ کر حیدر سے پوچھنے لگی، تمہیں کیا میں سویا ہوا لگ رہا ہوں؟ عجیب بے تکی سی باتیں مت کیا کرو معائشہ، اپنی آنکھوں کے ساتھ ساتھ عقل کا بھی استعمال کیا کرو۔ حیدر معائشہ کو دیکھ کر بیزار سے لہجے میں بولتا واش روم چلا گیا۔ پچھلے 2 ماہ سے روز صبح جاگنے کے بعد معائشہ حیدر کا اسی طرح کا خراب موڈ دیکھتی آئی تھی۔ وہ جانتی تھی حیدر تھوڑی دیر میں اس کے ساتھ نارمل ہو جائے گا، مگر اسے یہ بھی پتہ تھا رات ہوتے ہی وہ اس کے لیے دوبارہ اجنبی ہو جائے گا۔ حیدر پلیز میرے پاس آ جائیے، مجھے آپ کی ضرورت ہے، بہت زیادہ۔ خشک ہونٹوں پر زبان پھیرتی ہوئی وہ تکلیف سے آنکھیں بند کیے کراہتی ہوئی بولی تو نتالیہ کی آواز سن کر رجو اس کے کمرے میں بھاگی چلی آئی۔ نتالیہ بی بی آنکھیں کھولیے اپنی، میں تو پہلے ہی اندازہ لگا لیا تھا، ڈاکٹرنی نے ڈیٹ غلط دی ہے آپ کو، شاید آپ کے ہسپتال جانے کا وقت آ گیا ہے۔ میں خورشید سے کہتی ہوں جلدی سے گاڑی نکالے، بڑے صاحب کو بھی بتاتی ہوں، آپ تھوڑی سی ہمت کر کے اٹھنے کی کوشش کریں۔ رجو نتالیہ کے 9 مہینے کے ہیوی ڈیل ڈول کو سہارا دیتی ہوئی اسے بیڈ سے اٹھانے کے بعد بڑی سی چادر نتالیہ کے گر لپیٹنے لگی۔ رجو وعدہ کرو، اگر مجھے کچھ ہو جاتا ہے تو میرا بچہ اس کے باپ۔ نتالیہ پورا جملہ بھی نہیں بول پائی تھی کہ تکلیف کی شدت سے اپنے ہونٹ آپس میں بھینج گئی۔ ویسے ہی کمرے میں کمال چلا آیا۔ جاؤ جلدی سے خورشید سے کہو فوراً گاڑی نکالے۔ کمال رجو سے بولتا ہوا نتالیہ کی حالت دیکھ کر اسے سہارا دیتا بیڈ سے اٹھانے لگا۔ میرے خیال میں اب وقت آ گیا ہے کہ حیدر کو تمام حالات کا علم ہو جائے۔ کمال نے نتالیہ سے بولنا چاہا، مگر نتالیہ پھوٹ پھوٹ کر روتی ہوئی نفی میں سر ہلانے لگی۔ بیڈ روم سے آتی معائشہ کی سسکتی ہوئی آواز پر وہ خاصا شرمندہ سا ڈائننگ ہال میں بیٹھا تھا، جہاں کیک ٹیبل کی بجائے فرش پر الٹا پڑا تھا۔ گلدان کی کرچیاں، پھولوں کی بتیاں، یہاں تک کہ اس کے لیے خریدا ہوا گفٹ بھی فرش کی زینت بنا ہوا تھا۔ آج اس کی برتھ ڈے کا دن تھا جو معائشہ نے سیلیبریٹ کرنے کے لیے خود اس کے لیے کیک بنایا تھا اور روم کو بھی اچھے سے ڈیکوریٹ کیا تھا، مگر بدلے میں معائشہ اس سے جو مانگ رہی تھی وہ معائشہ کو دینا حیدر کے بس میں نہیں تھا۔ جو جگہ نتالیہ کی تھی وہ حیدر کیسے معائشہ کو دے دیتا؟ اسی بات پر غصے میں معائشہ نے سب چیزوں کو تہس نہس کر ڈالا تھا۔ اب وہ کمرے میں بیٹھی آنسو بہا رہی تھی اور ڈائننگ ہال میں حیدر خاموش بیٹھا تھا۔ معائشہ کے رونے کی آواز پر حیدر کا ضمیر مسلسل اسے کچوکے لگا رہا تھا، کیونکہ معائشہ بھی اس کی بیوی تھی۔ پچھلے 2 ماہ سے وہ جسے نظر انداز کیے ہوئے تھا، وہ اب اسے اپنا جائز حق طلب کرنا چاہ رہی تھی، جو غلط نہیں۔ بے شک معائشہ سے شادی اس نے 2 ماہ پہلے حسن، ذوالفقار اور خود معائشہ کی بیجا ضد پر کی تھی،
مگر اب وہ بطور بیوی اسے اپنی زندگی میں شامل کر چکا تھا۔ بیڈ روم سے معائشہ کے رونے کی آواز پر حیدر سرخ آنکھوں کے ساتھ بیڈ روم کے بند دروازے کو دیکھنے لگا۔ جو آج وہ کرنے جا رہا تھا اس سب کے لیے وہ خود دلی طور پر آمادہ نہیں تھا، مگر وہ معائشہ کو اس کے جائز حق سے کب تک دستبردار رکھ سکتا تھا؟ یہ مرحلہ جو آج اس پر آیا تھا کس قدر سخت اور مشکل تھا، یہ حیدر کا دل ہی جانتا تھا۔ اپنے دل کو سمجھانے کے بعد شکستہ قدم اٹھاتا ہوا وہ بیڈ روم میں جانے لگا جہاں معائشہ موجود تھی۔ کمرے کا دروازہ کھلتا دیکھ کر اور حیدر کو بیڈ روم میں آتا دیکھ کر وہ دوبارہ گھٹنوں میں سر دیے رونے لگی، کیونکہ اچھی طرح جانتی تھی پچھلے 60 دنوں کی طرح آج رات بھی حیدر کو اجنبی ہو جانا تھا۔ مگر جب اس نے بیڈ روم میں حیدر کو اپنے قریب بیٹھتا ہوا محسوس کیا تو معائشہ اپنے گھٹنے سر اٹھا کر لیمپ کی مدھم روشنی میں حیدر کا چہرہ دیکھنے لگی۔ میں نے تمہیں پہلے ہی کہا تھا، مجھ سے شادی کر کے تمہیں کچھ بھی حاصل نہیں ہونے والا معائشہ۔ میں دوسرے مردوں کے جیسا نہیں ہوں۔ دوسرے سارے مرد شاید مجھ سے بہتر اور بہت اچھے شوہر ثابت ہوتے ہوں گے، میرے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ میں اسے اپنے دل سے نہیں نکال پاتا۔ وہ اب میری زندگی میں کہیں بھی موجود نہیں ہے، مگر اس کے باوجود میں تمہیں یا کسی دوسری لڑکی کو اس کی جگہ نہیں دے سکتا۔ میں جانتا ہوں ایسا نہیں ہونا چاہیے، مجھے معلوم ہے یہ تمہارے ساتھ سراسر زیادتی ہے کیونکہ تم میری بیوی ہو، مگر میں کیا کروں؟ میں ایسا مرد نہیں ہوں جو اتنی آسانی سے کسی بڑی تبدیلی کو قبول کر لے۔ میں زندگی بھر ایک ہی لڑکی پر انحصار کرنے والا مرد ہوں، اور میرا دل جس لڑکی کا طلبگار ہے وہ میری زندگی میں موجود نہیں ہے۔ حیدر کی بات سن کر معائشہ کے رونے میں مزید روانگی آ گئی۔ وہ بآواز رونے لگی، جس پر حیدر دل سے شرمندہ ہو گیا۔ حیدر، میں تم سے بے تحاشا محبت کرتی ہوں، تمہیں خدا کا واسطہ ہے مجھے یوں نظر انداز مت کرو۔ میں اس طرح نظر انداز ہو کر ساری زندگی نہیں گزار سکتی۔ معائشہ اپنے دونوں ہاتھ جوڑ کر حیدر کے سامنے روتی ہوئی بولی، تو حیدر نے اپنے دل مضبوط کرتے ہوئے معائشہ کے دونوں ہاتھوں کو تھاما۔ وہ معائشہ کے آنسو صاف کر رہا تھا۔ تب معائشہ کے دل میں اطمینان ہوا۔ معائشہ خود ہی فاصلے سمیٹ کر حیدر کے مزید قریب آئے تو حیدر نے معائشہ کا چہرہ تھاما۔ حیدر کی نظریں معائشہ کے ہونٹوں پر پڑی، مگر اس وقت اندر سے اس کا دل تمام احساسات سے خالی تھا۔ معائشہ آنکھیں بند کیے حیدر کی قربت کی منتظر تھی، لیکن حیدر خالی ذہن کے ساتھ معائشہ کے ہونٹوں کو دیکھ رہا تھا۔ اسے وہ لمحات یاد آنے لگے جب پہلی بار اس نے نتالیہ کے ہونٹوں کو چھوا تھا۔ نتالیہ کو اپنی قربت کا اعزاز بخشتے وقت اس کے احساسات محبت سے چور اور اس کا دل اندر سے سرشار تھا۔ وہ معائشہ کے ہونٹوں سے نظر چرا کر اپنے دل پر جبر کرتا ہوا معائشہ کو اپنے حصار میں لینے لگا، جس کے بعد اس نے لیمپ کی مدھم روشنی بھی بند کر دی۔ ان گزرے 9 ماہ میں آج پہلی بار رات ایسا ہوا تھا جب اس نے نتالیہ کے بارے میں نہیں سوچا تھا۔ معلوم نہیں کل نتالیہ اسے جگانے آئے گی کہ نہیں۔ حیدر کا دھیان بھٹکنے لگا۔ حیدر، معائشہ کی آواز پر وہ ایک دم چونکا۔ معائشہ کے ہونٹوں کا لمس اپنے گال پر محسوس کر کے وہ اپنی تمام سوچوں کو تالے لگاتا معائشہ کی طرف متوجہ ہو گیا۔ حیدر! خواب میں نتالیہ حیدر کو پکارتی ہوئی بیدار ہو کر اٹھ بیٹھی۔ برابر میں سوئے ہوئے اپنے نومولود بیٹے کو دیکھ کر اسے تھوڑا اطمینان ہوا۔ آج صبح ہی ایک صحت مند بچے کو پیدا کر کے اس نے ماں کا درجہ پا لیا تھا۔ آج اسے حیدر کی کمی بے تحاشا محسوس ہوئی تھی۔ نہ جانے آج اس کو اس قدر بے چینی کیوں محسوس ہو رہی تھی۔ وہ بیڈ سے اٹھ کے کمرے کی کھڑکی کے سامنے کھڑی ہو گئی، ماضی کی یادوں میں جاتی ہوئی۔ وہ اس وقت کو سوچنے لگی جب وہ حیدر کو بتائے بغیر اس کا گھر چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے اپنے چچا کے پاس چلی آئی تھی۔ وہ ایک ضروری میٹنگ اٹینڈ کر کے اپنے آفس کے روم میں آ کر بیٹھا تھا۔ ان گزرے ہوئے 2 سالوں میں جہاں اس نے ترقی کی منزلیں طے کی تھی، مگر آگے بڑھنے کے باوجود اس کی زندگی ایک جگہ ٹھہر سی گئی تھی۔ عجیب بے چینی اور اداسی اس کی طبیعت میں ہر دم چھائی رہتی۔ وہ اپنی اس زندگی سے خوش تھا کہ نہیں، اسے نہیں معلوم تھا، مگر ہر ممکن کوشش کرتا کہ معائشہ کو خوش رکھے اور اس کا خیال رکھے، کیونکہ بقول ڈاکٹر کے اس کی پریگننسی میں کافی کمپلیکیشن آ چکی تھی۔ جیسے جیسے ڈلیوری کا وقت قریب آتا جا رہا تھا، آئے دن اس کی حالت بگڑتی جا رہی تھی۔ وہ اپنی گزرتی زندگی کے بارے میں سوچ رہا تھا تو بے خیالی میں اس کا دھیان نتالیہ کی طرف چلا گیا۔ ان گزرے 2 سال میں ایسا کوئی دن نہیں تھا جب اسے نتالیہ کا خیال نہ آیا ہو۔ مایوسی اور افسردگی ایک بار پھر اس کے اوپر حملہ آور ہو گئی تھی۔ نتالیہ کا خیال اپنے ذہن سے جھٹکنے کی خاطر اس نے ٹیبل پر رکھا ہوا اپنا موبائل اٹھایا، جو میٹنگ کی وجہ سے وہ آفس کے روم میں ہی چھوڑ کر گیا تھا۔ اپنے موبائل پر معائشہ کے نمبر سے اور حسن کے نمبر سے لاتعداد مسڈ کالز دیکھ کر اسے کسی انہونی کا احساس ہوا۔ حیدر معائشہ کے نمبر پر کال ملانے لگا، مگر وہ کال ریسیو نہیں کر رہی تھی۔ تبھی اس نے حسن کو کال ملائی، جو حسن دوسری بیل پر کال ریسیو کر چکا تھا۔
چاچو کہاں موجود ہے یار آپ؟ کتنی دیر سے آپ کو کال کر رہا ہوں. چچی کی کنڈیشن ٹھیک نہیں, آپ جتنی جلدی ہو سکے ہسپتال پہنچیے. حسن کی بات سن کر وہ ایک لمحہ ضائع کیے بغیر کرسی سے اٹھ کر کار کی کیز اٹھاتا ہوا اپنے آفس کے روم سے باہر نکل گیا. آج صبح ہی حیدر کے آفس جانے کے بعد معائشہ کا بی پی شوٹ کیا تھا. ناک اور کان سے بلیڈنگ دیکھ کر حسن اس کو فوراً ہی ہسپتال لے آیا تھا. حسن کا 2 ہفتے پہلے ہی پاکستان آنا ہوا تھا. جب حیدر ہسپتال پہنچا تو ڈاکٹر کے پاس اس کے لیے بری خبر یہ تھی کہ وہ اس کے اور معائشہ کے بچے کو نہیں بچا پائے تھے اور خود معائشہ کے پاس بھی زیادہ وقت نہیں تھا. یہ خبر حیدر کی زندگی میں بالکل ہی ویسا طوفان لے کر آئی تھی جیسا طوفان اس سے پہلے اچانک نتالیہ کے اس کی زندگی سے چلے جانے پر آیا تھا. اس وقت حیدر یہ خبر سن کر معائشہ کے پاس جانے کا حوصلہ نہیں کر پا رہا تھا. شام میں وہ تیار ہو کر حیدر کے آفس سے گھر آنے کا انتظار کر رہی تھی. تب ڈور بیل بجنے پر نتالیہ دروازہ کھولنے کے لیے بیڈ روم سے باہر نکلی, مگر دروازے پر حیدر کی بجائے معائشہ کو دیکھ کر نتالیہ کو حیرت ہوئی. اس کی آنکھیں ایسی تھی جیسے وہ یہاں آنے سے پہلے بے تحاشا روئی ہو. نتالیہ کے کچھ بولنے سے پہلے معائشہ خود گھر کے اندر داخل ہوئی تو نتالیہ کچھ بولے بغیر گھر کا دروازہ بند کر کے معائشہ کے پیچھے کمرے میں آ گئی. کسی دوسرے کی خوشیوں پر قبضہ کر کے تم خود کتنے دنوں تک خوش رہ سکو گی؟ معائشہ کے چبھتے ہوئے لہجے میں کیے گئے سوال پر نتالیہ خاموشی سے اسے دیکھنے لگی. کیا مطلب ہے تمہارے اس سوال کا؟ کہنا کیا چاہتی ہو تم؟ نتالیہ کنفیوز ہو کر معائشہ سے پوچھنے لگی. صبح ہی تو وہ ساری باتیں ختم کر کے ان دونوں کو خوش رہنے کی دعا دے کر ہمیشہ کے لیے ان دونوں کی زندگی سے جانے کی بات کر رہی تھی. پھر اب تم واقعی اتنی بھولی ہو یا پھر میرے سامنے بھولی بننے کا ڈرامہ کر رہی ہو؟ اپنی انہی اداؤں سے حیدر کو اپنے جال میں پھنسایا ہے نا تم نے. میں تو اسے آج تک اپنی کسی ادا سے متاثر نہیں کر پائی, اور وہ بھی خالی خوالی حسن دیکھ کر لٹو ہونے والا مرد نہیں ہے. بتاؤ کیا جادو کیا ہے تم نے حیدر کے اوپر؟ معائشہ زہر خند لہجے میں نتالیہ کو دیکھ کر بولی. تو نتالیہ اس کی بات پر کچھ بھی نہیں بول پائی. کیا ملے گا تمہیں مجھ سے حیدر کو چھین کر؟ کیوں دشمن بنی ہوئی ہے تم میری خوشیوں کی؟ بگاڑا کیا ہے آخر میں نے تمہارا؟ معائشہ دانت پیستی ہوئی نتالیہ سے ایسے بولی جیسے وہ نتالیہ پر آیا غصہ مشکل کے ضبط کر پا رہی تھی. تم مجھے غلط سمجھ رہی ہو معائشہ. میں تو چاہتی ہوں حیدر تمہیں بھی اپنا لے, میں اور تم ایک ساتھ رہے حیدر کے. نتالیہ معائشہ کی غلط فہمی دور کرتی ہوئی اس سے بولی. معائشہ ایک دم غصے میں پھنکاری. میں حیدر کے ساتھ کسی دوسری عورت کا وجود شیئر نہیں کر سکتی, اور تمہارے ہوتے ہوئے حیدر مجھے اہمیت کبھی نہیں دے گا. ارے اگر حسن نے تمہیں ریجیکٹ کر دیا ہے تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ مجھ سے کیوں اپنی بدقسمتی کا بدلہ لے رہی ہو؟ جو کچھ تمہارے ساتھ حسن نے کیا وہی سب حیدر بھی میرے ساتھ کر رہا ہے تمہارے پیچھے. نتالیہ تم نے حسن کی بے وفائی برداشت کر لی, مگر میں حیدر سے جدائی برداشت کر کے زندہ نہیں رہوں گی. یہ میرے دونوں ہاتھ دیکھ رہی ہو, یہ میں تمہارے سامنے جوڑتی ہوں. تم جو کہو گی جیسا کہو گی میں وہ کرنے کے لیے تیار ہوں, مگر حیدر کی زندگی سے کہیں دور چلی جاؤ. تمہیں اللہ کا واسطہ ہے کہیں چلی جاؤ حیدر کی زندگی سے. میں حیدر کے بغیر نہیں رہ سکتی. وہ کبھی بھی تمہارے ہوتے ہوئے مجھے نہیں اپنائے گا. تم کم عمر ہو, میرے سے زیادہ خوبصورت ہو, تمہیں کوئی بھی اپنا لے گا, مگر میں نے حیدر سے محبت کی ہے اور بے تحاشا محبت کی ہے. میں اس کے علاوہ کسی دوسرے کا تصور نہیں کر سکتی. پلیز مجھے حیدر دے دو. معائشہ جو تھوڑی دیر پہلے اس پر غصہ کر رہی تھی اور نتالیہ کے آگے ہاتھ جوڑتی اب رونے لگی. میں خود بھی اب حیدر کے علاوہ کسی دوسرے کا تصور نہیں کر سکتی, مگر ان کی زندگی سے صرف اس لیے جا رہی ہوں تاکہ تمہیں تمہاری خوشی اور محبت دونوں مل جائے. حیدر کا بہت زیادہ خیال رکھنا. معائشہ کے اپنے سامنے جڑے ہاتھ دیکھ کر نہ جانے کیسے نتالیہ کے منہ سے یہ الفاظ نکلے. وہ اس کے ہاتھ کھول کر نیچے گراتی ہوئی حیدر کی وارڈ روب سے اپنی پراپرٹی کے تمام پیپرز لے کر حیدر کے گھر سے ہمیشہ کے لیے نکل گئی. اپنی خوشیوں کے بدلے وہ معائشہ کی آہیں اور بد دعائیں سمیٹ کر اپنی زندگی نہیں گزار سکتی تھی. یوشا واپس آؤ ماما کے پاس. او میرے خدا, ایک تو اس بونے نے جب سے چلنا سٹارٹ کیا ہے میں ذرا سی دیر سکون سے نہیں بیٹھ سکتی. نتالیہ آواز دیتی ہوئی گھر سے باہر لان میں اپنے بیٹے کے پیچھے بھاگی. مم پھول. یوشا ٹوٹے ہوئے لفظوں کا سہارا لے کر لان میں لگے پھول توڑتا ہوا نتالیہ کو معصومیت سے بولتا ہوا پھول دکھانے لگا. مم کے بچے, ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے تم کو نہلایا تھا, سارے کپڑے برباد کر ڈالے تم نے. نتالیہ جھنجھلاتی ہوئی اپنے دوپٹے سے یوشا کے ہاتھ جھاڑ کر اسے گود میں اٹھا چکی تھی. لائیے نتالیہ بی بی, یوشا بابا کے کپڑے میں تبدیل کروا دیتی ہوں. آپ کو بڑے صاحب بلا رہے ہیں, آپ ان کی بات سن لے جا کر. لان میں آتی رجو یوشا کو اپنی گود میں لیتی نتالیہ سے بولی. چچا جان جاگ گئے ہیں؟
ٹھیک ہے، میں ان کو دیکھ لیتی ہوں، تم یوشا کے کپڑے چینج کروا دو اور کچن میں جا کر کھچڑی بھی دیکھ لینا تیار ہو گئی ہوگی۔ نتالیہ رجو کو ہدایات دیتی ہوئی کمال کے کمرے میں جانے لگی۔ بیٹا، میری کل والی بات کو لے کر ناراض مت ہونا مجھ سے، میں نے صرف تمہارا بھلا چاہا ہے جب بھی تم سے بول رہا ہوں۔ نتالیہ کمال کے کمرے میں آ کر خاموش بیٹھ گئی تو کمال اپنی بھتیجی کی خاموشی محسوس کرتا ہے۔ اس سے بولا، آپ کو کیسے معلوم؟ آپ جو چاہ رہے ہیں اس میں بھلا ہو جائے گا میرا۔ میں اپنی ذات کی وجہ سے کسی دوسرے کو ٹینشن یا تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی چچا جان، آپ میری بات کو بھی تو سمجھنے کی کوشش کریں۔ نتالیہ ایک بار پھر کمال کو سمجھاتی ہوئی بولی، 2 ماہ پہلے کمال کے بیٹے کا انتقال ہو چکا تھا، جس کے بعد کمال خود بیمار رہنے لگا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ نتالیہ دوبارہ حیدر کے پاس چلی جائے۔ یہی بات وہ نتالیہ سے کر چکا تھا، جسے سن کر نتالیہ اس سے اچھا خاصا ناراض ہو گئی تھی۔ تمہاری ذات صرف حیدر کی بیوی کے لیے پریشانی کا سبب بن سکتی ہے۔ کبھی تم نے حیدر کے بارے میں سوچا؟ 2 سال پہلے وہ تمہیں اپنے گھر میں موجود نہ پا کر کتنا پریشان ہوا ہوگا۔ مجھ سے خود بہت بڑی حماقت ہوئی جو تمہاری بات مان بیٹھا۔ آج سے 2 سال پہلے جب حیدر تمہیں ڈھونڈتا ہوا یہاں میرے پاس آیا تھا، مجھے تب ہی اسے ساری سچائی بتا کر تمہیں اس کے ساتھ روانہ کرنا چاہیے تھا، مگر اب میں حیدر کو مزید اندھیرے میں نہیں رکھوں گا، اس سے رابطہ کروں گا، اس سے ساری سچائی بھی بتاؤں گا۔ کمال بولتے بولتے کھانسنے لگا تو نتالیہ اپنی جگہ سے اٹھ کر کمال کے لیے جگ میں سے پانی نکالنے لگی، جسے پی کر کمال کی کھانسی سنبھلی تو نتالیہ آہستہ سے بولی، 2 سال کا عرصہ گزر چکا ہے، حیدر معائشہ کے ساتھ ایک مطمئن اور خوشحال زندگی گزار رہے ہوں گے، اب کیا ضرورت ہے ان کی زندگی میں ٹینشن لانے کی؟ میں یہاں آپ کے پاس ٹھیک ہوں چچا جان، اور آپ نے سوچا ہے میرے حیدر کے پاس جانے سے آپ کا کیا ہوگا؟ نتالیہ دل پر پتھر رکھ کر کمال کو سمجھاتی ہوئی بولی۔ نتالیہ کی بات سن کر ایک بار پھر بولا، پاگل لڑکی، میں اب یہ سوچنے لگا ہوں میرے دنیا سے چلے جانے کے بعد تمہارا اور یوشا کا کیا ہوگا؟ ابھی صرف 2 سال کا عرصہ گزرا ہے، پوری زندگی پڑی ہے، کیسے گزارو گی اتنی بڑی زندگی ایک بیٹے کے ساتھ اکیلی اس کی پرورش کر کے؟ اور یوشا کے بارے میں تمہیں ذرا خیال نہیں آتا؟ اسے اس کے باپ سے دور رکھ کر اپنے بیٹے کو کس بات کی سزا دے رہی ہو تم؟ حیدر کی زندگی سے بنا بتائے یہاں آ کر تم ایک بے وقوفی کر چکی ہو، اور میں تمہاری اس بے وقوفی میں تمہارا ساتھ بھی دے چکا ہوں، مگر اب مزید میں ایسا ہرگز نہیں کروں گا۔ اس لیے میں نے سوچ لیا، حیدر سے اب جلد رابطہ کروں گا، وہ یہاں آئے تمہیں اور اپنے بیٹے کو ساتھ لے کر چلا جائے، مزید اب ایک لفظ نہیں سنوں گا میں تمہارا۔ کمال تھوڑا سخت لہجے میں بولا تو نتالیہ وہاں بیٹھی خاموشی سے اپنی پلکیں چپکتی آنسوؤں کو باہر آنے سے روکنے لگی، جانے اب اس کا دل پہلے کی طرح مضبوط نہیں رہا تھا، آنسو فوراً نکل پڑتے۔ یہ 2 سال کا عرصہ حیدر سے دور رہ کر اس نے خود کو کون سا خوش ہو کر گزارا تھا۔ حیدر کا گھر چھوڑ کر یہاں اپنے چچا کے پاس آنے کے بعد اسے لگا کہ شاید اس کا یہ جذباتی فیصلہ ٹھیک نہیں تھا، مگر معائشہ کا خیال آتے ہی اس نے حیدر کے بارے میں سوچنا ترک کر دیا، کیونکہ حیدر کا خیال رکھنے والی، اسے پیار دینے والی معائشہ تھی اب حیدر کے پاس۔ مگر جب اسے یہ معلوم ہوا کہ وہ پریگننٹ ہے، تب اسے شدت سے حیدر کی کمی محسوس ہوئی تھی۔ یوشا کو پہلی بار گود میں لے کر اس کا دل چاہا کہ وہ حیدر سے خود رابطہ کر لے، مگر معائشہ کا خیال کر کے وہ اپنے دل کو سمجھا لیا کرتی تھی۔ ان آنسوؤں کو روک لو نتالیہ، میرے سامنے آنسو بہانے کی کوشش مت کرنا، کیونکہ میں اب تمہارے آنسوؤں کو دیکھ کر اپنا فیصلہ نہیں بدلنے والا۔ 2 سال پہلے غلط کیا میں نے، جو تمہارے آنسوؤں کو دیکھ کر حیدر کے سامنے غلط بیانی سے کام لیا اور اسے کہہ دیا کہ تم یہاں نہیں آئی ہو میرے پاس۔ ارے اب میرے اوپر جانے کا وقت آ گیا ہے، اپنے باپ کے سامنے مجھے معافی مانگنے کے قابل تو چھوڑ دو۔ ویسے بھی اپنے بڑے بھائی کا اس کی زندگی میں بہت دل دکھا چکا ہوں میں، اب اس کی اولاد کو بے وقوفی کرتا دیکھ کر اس کا مزید حصہ نہیں بن سکتا۔ نتالیہ، اگر تم واقعی مجھے اپنے باپ کی طرح مانتی ہو تو پھر میرے فیصلے کی بھی عزت کرو۔ کمال نتالیہ کا روحانسی چہرہ دیکھ کر اس سے بولا تو رجو نے دروازے پر دستک دی۔ نتالیہ بیبی، آپ سے کوئی ملنے آیا ہے جی؟ رجو کی بات سن کر نتالیہ آنسو ضبط کیے حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ کون ہے؟ کیا نام بتا رہا ہے اپنا؟ کمال کو حیرت ہوئی تھی جب بھی وہ رجو سے پوچھنے لگا، کیونکہ پچھلے 2 سالوں میں حیدر کے علاوہ نتالیہ کا کوئی پوچھنے نہیں آیا تھا۔ جی وہ اپنا نام حسن بتا رہے ہیں۔ رجو کے بولنے پر کمال اور نتالیہ حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ حسن؟ نتالیہ زیر لب بڑبڑاتی ہوئی صوفے سے اٹھی۔ میں اس وقت بہت خود غرض ہو گئی تمہاری محبت میں، تم نے نتالیہ کے بارے میں بتایا تھا کہ وہ کتنی رحم دل ہے، میں نے نتالیہ کو ایسی باتیں کر کے مجبور کیا تھا کہ وہ تمہاری زندگی سے بغیر تمہیں بتائے چلی جائے اور تم سے کبھی رابطہ نہ رکھے۔ مجھے لگا کہ نتالیہ کس طرح چلے جانے سے تم اس کو چند دن یاد رکھ کر بھول جاؤ گے، مگر یہ میری بھول تھی۔
مجھے اپنانے کے بعد بھی تمہیں ہر وقت نتالیہ کی یاد میں کھویا ہوا دیکھ کر اور اس قدر خاموش دیکھ کر مجھے اپنی غلطی کا بہت پہلے ہی احساس ہو چکا تھا، مگر حقیقت بتا کر میں تمہاری نظروں میں اپنا گرا ہوا مقام نہیں دیکھ سکتی تھی۔ لیکن اب وقت ایسا آ گیا ہے کہ سچ بتانے کے علاوہ کوئی چارہ بھی نہیں، کیونکہ اتنا بڑا بوجھ لے کر میں اس دنیا سے نہیں جا سکتی۔ حیدر، پلیز مجھے معاف کر دینا۔ معائشہ کو دنیا سے گئے آج پورے دن ہو چکے تھے۔ اپنی موت سے پہلے اس نے جو انکشاف حیدر کے سامنے کیا تھا، حیدر ابھی تک شوق کی کیفیت سے نکل نہیں پا رہا تھا۔ معائشہ نے صرف اپنی محبت کو دیکھ کر اس کے ساتھ کس قدر غلط کیا، اور نتالیہ نے تو اس طرح اس کو زندگی سے جا کر یہ ثابت کر دیا تھا کہ وہ اسے نہ تو محبت کرتی تھی، نہ ہی محبت کے قابل سمجھتی تھی، اور وہ خود کتنا بے وقوف انسان تھا کہ 2 سال تک اس لڑکی کو سوچتا رہا جس کی نظر میں اس کے جذبات کی کوئی اہمیت نہ تھی۔ معائشہ کے موت کے وقت معائشہ کو تکلیف میں دے کر حیدر اس کو تو معافی مانگنے پر معاف کر چکا تھا، مگر نتالیہ کو وہ کبھی بخشنے والا نہیں تھا۔ 2 دن پہلے جب نتالیہ کے چچا کی کال اس کے پاس آئی تھی، تب وہ روڈلی ان سے کہہ چکا تھا کہ اسے نتالیہ کی اب کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ اپنی بھتیجی کو ساری عمر اپنے پاس رکھے۔ کمال نے آگے سے کچھ بولنا بھی چاہا تو حیدر نے اس کی بات سننا ضروری نہیں سمجھا اور موبائل سے رابطہ منقطع کر دیا۔ وہ اپنے بیڈ روم میں بیٹھا ہوا ساری باتیں سوچ رہا تھا، تب حسن اس کے کمرے میں آیا۔ یہاں اکیلے اندھیرے میں بیٹھے کیا سوچ رہے ہیں؟ حسن کمرے کی لائٹ آن کرتا حیدر کے قریب رکھے صوفے پر بیٹھتا ہوا اسے پوچھنے لگا۔ یہی سوچ رہا ہوں کہ دنیا کا پہلا الو کا پٹھا شور ہوگا میں، جو اپنی ایک نہیں 2 بیویوں کے ہاتھ بے وقوف بنا۔ حیدر حسن کو تلخی سے جواب دیتا ہوا بولا تو حسن اس کی بات پر ایک پل خاموش ہوا، مگر اگلے ہی پل وہ نتالیہ کو ڈیفینڈ کرتا بولا، چاچو بے وقوف آپ کیسے ہو گئے؟ بے وقوفی تو نتالیہ سے سرزد ہو گئی، مگر اس کی بے وقوفی سے کسی کی ذات کو نقصان نہیں پہنچا، نقصان وہ خود اپنے ہاتھوں اپنا کر بیٹھی ہے۔ حسن کی بات پر حیدر نے اس کو اتنی سختی سے گھورا کہ حسن خاموش ہو کر ایک دم گڑبڑایا، پھر بولا، میرا مطلب ہے نقصان آپ کا بھی ہوا ہے۔ آپ شروع میں اس بے وقوف کے لیے کتنا پریشان رہے، کتنا تلاش کیا آپ نے اس کو، میرے اور بابا کے فورس کرنے اور معائشہ چچی کی ضد پر آپ نے شادی بھی کی، مگر تقدیر کے آگے ہر انسان بے بس ہو جایا کرتا ہے۔ شاید آپ کا اور چچی کا ساتھ بہت کم عرصے کے لیے لکھا تھا۔ چاچو ویسے آپ کو ایک مرتبہ نتالیہ کو موقع دینا چاہیے کہ وہ یہاں آ کر، حسن بولنے ہی والا تھا مگر اس کا جملہ مکمل ہونے سے پہلے حیدر اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ تو تم اس کے وکیل بن کر یہاں اس کی وکالت کرنے آئے ہو؟ میری ایک بات غور سے سن لو حسن، نتالیہ دوبارہ اس گھر میں واپس نہیں آئے گی۔ جس لڑکی کی نظر میں میری ذات اہمیت نہیں رکھتی تو مجھے بھی اس لڑکی کی رتی برابر پرواہ نہیں، نہ میرے دل میں اس لڑکی کے لیے جگہ ہے، نہ ہی زندگی میں، اور نہ ہی میرے گھر میں۔ بہت جلد ڈائیورس دے کر میں اس کو اپنی زندگی سے ہمیشہ کے لیے نکال دوں گا۔ حیدر غصے بھرے لہجے میں اپنا فیصلہ سناتا کمرے سے باہر جانے لگا۔ حسن ڈائیورس والی بات سن کر ہکا بکا رہ گیا، اس لیے جلدی سے بولا، چاچو مجھے نہیں لگتا کہ آپ ایک بیوی کے دنیا سے چلے جانے کے بعد دوسری بیوی کو ڈائیورس دے کر تیسری شادی کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، تو پھر نتالیہ کو ڈائیورس دینے کی کیا ضرورت ہے؟ معاف کر دے اس بیچاری کو، وہ خود بہت پچھتا رہی ہے اپنے عمل پر۔ اس کی آنکھوں میں نے ابھی بھی آپ کے لیے محبت دیکھی ہے، فکر دیکھی ہے، جذباتی ہو کر کوئی فیصلہ نہیں کریں یار۔ حسن کی بات پر حیدر کے کمرے سے باہر جاتے قدم رکے، وہ پلٹ کر حسن کو دیکھنے لگا۔ حسن کی باتوں سے صاف محسوس ہو رہا تھا کہ نتالیہ سے مل کر آ رہا تھا، جبھی اتنا زیادہ اس کی حمایت میں بول رہا تھا۔ میں فیصلہ کر چکا، تمہاری جذباتی بلیک میلنگ سے یا کسی دوسرے کے کہنے پر میں اپنے فیصلے سے پیچھے نہیں ہٹنے والا، بتا دینا اس کو بھی۔ حیدر ایک ایک لفظ حسن کو واضح کرتا بولا، کوئی بڑا قدم اٹھانے سے پہلے ایک مرتبہ اپنے بیٹے کے بارے میں ضرور سوچیے گا۔ آپ کا اور نتالیہ کا رشتہ ختم ہونے سے اس کی زندگی برباد ہو جائے گی، اس معصوم کا تو اس سارے قصے میں کوئی بھی قصور نہیں ہے۔ حسن کی بات پر حیدر کو زوردار قسم کا جھٹکا لگا، وہ اوپر سے نیچے تک ہل کر رہ گیا۔ میرا بیٹا؟ حیدر بے یقین سے حسن کو دیکھتا ہوا بے حد آہستگی سے بولا، یہ بھی ایک نیا انکشاف تھا جس کے بارے میں اس کو علم تک نہیں تھا۔ جی یوشا آپ کا بیٹا۔ چاچو پلیز یار، غصے اور جذبات میں آ کر کوئی بھی ایسا فیصلہ مت کر بیٹھیے گا جس کے بعد آپ کو پچھتانا پڑے۔ ایک بار نادانی اگر نتالیہ کر چکی ہے تو اب اس سے تعلق ختم کر کے نادانی والی بات آپ کر رہے ہیں۔ ایک مرتبہ آپ کو وہاں جانا چاہیے، نتالیہ کے لیے نہ صحیح اپنے بیٹے کے لیے۔ حیدر حسن کو دیکھ کر اسے سمجھانے کی کوشش کرنے لگا۔ حیدر حسن کی بات سن کر ابھی تک شوق تھا، اس کا ایک بیٹا بھی تھا، اتنی بڑی بات سے نتالیہ نے اس کو بے خبر رکھا تھا۔ اس انکشاف کے بعد نتالیہ کے حیدر کا غصہ اور ناراضگی کی مزید بڑھ گئی تھی۔ وہ لڑکی اس کے ساتھ تھوڑا نہیں بہت زیادہ غلط کر چکی تھی۔
حسن کی بات پر وہ بنا کچھ بولے ضبط سے جبڑے بھینچے کمرے سے باہر نکل گیا۔ حسن نے گہرا سانس لیا اور پاکٹ سے موبائل نکالے جینی کی کال ریسیو کرنے لگا۔ لازمی وہ اس سے پہلا سوال واپس آنے کا پوچھتی، لیکن جب تک حیدر اور نتالیہ کا معاملہ سیٹ نہیں ہو جاتا تب تک اسے یہیں رکنا تھا۔ نتالیہ سے مل کر حسن اس کی حماقت پر اسے اچھی طرح ڈانٹ کر خود اپنی حرکت کی بھی نتالیہ سے معافی مانگ کر آیا تھا جو اس نے شادی والے دن بھاگ کر کی تھی، مگر نتالیہ کو سرے سے اس بات کا رنج نہیں تھا، فکر تھی تو صرف حیدر کی، جس کا اندازہ حسن اس کے لہجے میں چھپی بے قراری سے لگا چکا تھا۔ آج موسم کافی ابر آلود لگ رہا ہے، لگتا ہے شام تک بارش ہو جائے گی۔ شکر ہے چچا جان کل ہی ڈاکٹر کے پاس چلے گئے تھے، ورنہ آج کتنا مسئلہ ہوتا۔ نتالیہ لان میں کرسی پر بیٹھی رجو سے بولی۔ ہائے نتالیہ بیبی، کیا بتاؤں، جب سے خورشید شہر گیا ہے مجھے تو ہر موسم ہی ایک جیسا اداس لگتا ہے۔ دونوں بچے بھی بہت زیادہ یاد کر رہے ہیں اپنے باپ کو۔ رجو کو اس نے کہتے سنا جو اپنے شوہر کو یاد کرتی ٹھنڈی آہ بھر کر کیٹل سے اس کے لیے چائے نکال رہی تھی۔ اب بڑی قدر ہو رہی ہے تمہیں خورشید کی، جب وہ یہاں تھا تو اس بیچارے کی ہر وقت کم بختی آئی رہتی تھی، کتنا لڑتی رہتی تھی تم مجھ سے۔ نتالیہ رجو کو دیکھ کر اسے یاد دلاتی ہوئی بولی۔ میری کیا غلطی تھی نتالیہ بیبی، اس کی ماں کس قدر تنگ کیے رکھتی تھی مجھے، بس جی اب جان لیا ہے میں نے، کسی کے دور جانے کے بعد ہی تو اس کی محبت کا احساس ہوتا ہے۔ وہ آئے گا تو اس سے معافی مانگ لوں گی اور بول دوں گی اپنی ماں کو بھی واپس لے آئے، برداشت کر لوں گی اس کی ماں کی کڑوی کسیلی باتیں۔ رجو اداس ہوتی نتالیہ سے بولی تو نتالیہ بھی اداس ہونے لگی اپنے اور حیدر کے بارے میں سوچ کر، وہ بھی تو اس سے شدید خفا تھا اس کے اس طرح چلے جانے پر۔ جب بھی اس نے کمال چچا سے ڈھنگ سے بات کی نہ اس کی بات سنی تھی۔ چند دن پہلے جب حسن اس سے ملنے آیا تھا تب اسے حسن سے معائشہ کا معلوم ہوا تھا۔ اس کی موت کی خبر پر کتنی دیر تک وہ خاموشی سے حسن کو دیکھتی رہی تھی۔ معائشہ دنیا سے جانے سے پہلے ساری سچائی حیدر کو بتا چکی تھی، تبھی حسن سب جان کر یہاں موجود تھا۔ یوشا کو دیکھ کر حسن کس قدر حیرت زدہ اور خوش بھی ہوا تھا۔ وہ یوشا کو اپنے موبائل میں موجود حیدر کی تصویریں دکھا رہا تھا جو بعد میں نتالیہ نے حسن کو یوشا کے ساتھ مگن کھیلتا دیکھ کر احتیاط سے اپنے موبائل پر سینڈ کر دی تھی۔ رجو کب کی وہاں سے جا چکی تھی۔ نتالیہ اپنی سوچوں سے نکلی تو چائے کے کپ کو دیکھنے لگی جو ٹھنڈی ہو چکی تھی۔ پھر اچانک اس کا دھیان یوشا کی طرف چلا گیا جو مین گیٹ کھلا دیکھ کر گھر سے باہر جانے کی کوشش میں لگا ہوا تھا۔ نتالیہ جلدی سے کرسی سے اٹھتی ہوئی لان سے باہر نکلے۔ یوشا کہاں جا رہے ہو، جلدی سے مم کے پاس آؤ۔ نتالیہ یوشا سے بولتی اس کی جانب تیزی سے جانے لگی، مگر گیٹ سے اندر گاڑی کو آتا دیکھ کر نتالیہ نے بے ساختہ تیز آواز میں یوشا کا نام پکارا۔ وہیں حیدر نے فوراً گاڑی کے سامنے آتے بچے کو دیکھ کر گاڑی کو بریک لگایا۔ اپنے سے 10 قدم کی دوری پر حیدر کو گاڑی سے باہر نکل کر یوشا کی جانب بڑھتا دیکھ کر نتالیہ کے قدم وہیں رک گئے۔ با حیدر اپنے بیٹے کو کہتے سنا تھا۔ کیا اس کا بیٹا اس کو پہچانتا تھا؟ حیدر نے جھک کر اپنے گھٹنوں کے پاس کھڑے یوشا کو گود میں اٹھا لیا، اپنی اولاد کو سینے سے لگاتے ہوئے اس پر عجیب اطمینان اور خوشگوار سی کیفیت طاری ہوئی۔ وہ یوشا کے گالوں کو باری باری چومتا ہوا اسے دیکھ رہا تھا اور یہ منظر دور کھڑی نتالیہ بھی خاموشی سے دیکھ رہی تھی۔ وہ اس کے پاس آ گیا تھا اپنی ناراضگی ختم کر کے۔ نتالیہ اندر ہی اندر سرشار ہوتی حیدر کی طرف بڑھنے لگے۔ یوشا سے حیدر کا دھیان اپنی طرف قدم بڑھاتی نتالیہ پر گیا تو حیدر کے چہرے سے نرمی کے تاثرات یکدم تبدیل ہو کر سخت ہو گئے، جسے دیکھ کر نتالیہ کے قدم وہیں رک گئے۔ میں یہاں اپنے بیٹے کو لینے آیا ہوں۔ کمرے میں اس وقت کمال کے علاوہ نتالیہ بھی موجود تھی۔ تب حیدر نے ان دونوں کو اپنے آنے کا مقصد بتایا۔ حیدر کی بات سن کر کمال اور نتالیہ دونوں خاموشی سے حیدر کو دیکھنے لگے۔ صرف اپنے بیٹے کو لینے آئے ہو اور اپنے بیٹے کی ماں کو اپنے ساتھ لے کر نہیں جاؤ گے؟ کمال حیدر کو دیکھتا ہوا کمزور سے لہجے میں اس سے پوچھنے لگا۔ کمال کی بات پر حیدر نے تلخ نگاہ اپنے سامنے بیٹھی نتالیہ پر ڈالی جو حیدر کی بات سن کر بے یقینی سے حیدر کو دیکھ رہی تھی۔ میرے بیٹے کی ماں کو اس کے باپ کا ساتھ پسند نہیں، اور جو مجھے پسند نہیں کرتا تو میں بھی اس کو زبردستی اپنی زندگی میں شامل نہیں کر سکتا۔ آپ اسے ساری عمر کے لیے شوق سے اپنے پاس رکھ سکتے ہیں۔ حیدر نے کاٹدار نگاہوں سے نتالیہ کو دیکھتے ہوئے کمال سے کہا۔ حیدر کی بات سن کر نتالیہ کا دل تڑپ اٹھا۔ اس نے بولنے کے لیے زبان کھولنی چاہی تو کمال نے اسے چپ رہنے کا اشارہ کیا۔ ساری عمر تو میں بھی تمہاری بیوی کو اپنے پاس نہیں رکھ سکتا، وقت ہی کتنا بچا ہے میرے پاس، اور جو کچھ 2 سال پہلے ہوا اس میں نتالیہ کی غلطی کم میری زیادہ تھی۔ مجھے تمہیں ساری حقیقت بتا کر اسے اسی وقت کمال نے نتالیہ کی طرف سے حیدر کو وضاحت دینا چاہی تو حیدر نے ہاتھ اٹھا کر کمال کو آگے بولنے سے روکا۔ میں یہاں پچھلی گزری باتیں سننے نہیں آیا، جو 2 سال پہلے ہوا وہ اب گزر چکا ہے۔
مجھے گزری ہوئی باتوں سے کوئی سروکار نہیں، اور نہ ہی اس لڑکی سے جو میرے سامنے بیٹھی ہے۔ مطلب ہے تو صرف اپنی اولاد سے، جس میں آج اپنے ساتھ یہاں سے لے کر جاؤں گا۔ حیدر ٹوک انداز میں کمال سے بولا تو اب کی بار نتالیہ خاموش نہیں رہی تھی۔ آپ کی اولاد صرف آپ کی اولاد نہیں، وہ میرا بھی بیٹا ہے، پیدا کیا ہے اسے میں نے۔ آپ کو بے شک مجھ سے کوئی سروکار نہ ہو، مگر اپنے بیٹے سے مجھے سروکار ہے۔ میں اس کے بغیر زندگی گزارنے کا تصور بھی نہیں کر سکتی۔ نتالیہ حیدر کو دیکھتی ہوئے بغیر جھجکے بولی، وہ صرف یوشا کو اپنے ساتھ لے جانے کی بات کر رہا تھا، مطلب وہ اپنے بیٹے کے بغیر کیسے رہ سکتی تھی؟ میں تم سے ہم کلام نہیں ہونا چاہتا، اور نہ تمہیں مجھ سے مخاطب ہونے کی ضرورت ہے۔ آپ یوشا کو باہر گاڑی میں بھجوا دیں، میں اس کا ویٹ کر رہا ہوں۔ حیدر نتالیہ کو سخت لہجے میں بولتا ہوا آخری جملہ کمال سے بول کر صوفے سے اٹھ کھڑا ہوا تو نتالیہ بھی کھڑی ہو گئی۔ پلیز حیدر، آپ میرے ساتھ اس طرح کی زیادتی نہیں کر سکتے۔ میں یوشا کے بغیر کیسے رہوں گی؟ میں اس کو آپ کے ساتھ نہیں جانے دوں گی۔ نتالیہ کو اس وقت حیدر کی باتوں سے خوف آ رہا تھا، مگر وہ چاہ کر بھی نڈر انداز اختیار نہیں کر سکی، کیونکہ جانتی تھی کہ غلطی کہیں نہ کہیں اس سے ہوئی تھی، اور اگر حیدر ضد پر آ جاتا تو بات مزید بگڑ جاتی۔ وہ روحانسی لہجے میں حیدر کے سامنے بولی تو حیدر غصے سے لب بھینچتا ہوا نتالیہ کے قریب آیا۔ زیادتی کرنے کا ٹھیکہ کیا صرف تم نے لیا ہوا ہے؟ دیکھتا ہوں کون روکتا ہے مجھے یہاں سے یوشا کو لے جانے سے۔ حیدر مزید نتالیہ سے کچھ بولتا، یوشا کے رونے کی آواز سن کر وہ دونوں متوجہ ہوئے۔ تبھی رجو روتے ہوئے یوشا کو گود میں لیے کمرے میں آتی ہوئی بولی، یوشا بابا نیند سے جاگ گئے تھے، کمرے میں آپ کو نہ پا کر رونے لگے۔ رجو کی بات سن کر نتالیہ نے جلدی سے رجو کی گود سے یوشا کو اپنی گود میں لیا۔ وہ روتا ہوا نتالیہ کی گود میں آ کر پرسکون ہو گیا۔ مم، نیند بھری آنکھوں سے وہ نتالیہ کو دیکھتا ہوا بولا، مم کی جان۔ نتالیہ یوشا کو پیار کرتی اس کا سر اپنے کندھے پر رکھ کر یوشا کی کمر پر ہلکے سے تھپکی دینے لگے تاکہ وہ دوبارہ سو جائے۔ حیدر یہ منظر سنجیدگی اور خاموشی سے دیکھنے لگا۔ نتالیہ بھی حیدر کو ہی دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں حیدر کے لیے درخواست تھی، ایک التجا تھی، فریاد تھی کہ وہ یوشا سے اس کو دور نہ کرے۔ اگر تم سے صرف یوشا کو اپنے ساتھ لے جانے کا ارادہ رکھتے ہو تو تم اپنی بیوی کے ساتھ ساتھ اپنے بیٹے کے ساتھ بھی زیادتی کرو گے، ایک چھوٹے بچے کو اس کی ماں سے دور کر کے۔ مانتا ہوں غلطی 2 سال پہلے میری بھتیجی سے ہوئی تھی، مگر وہ کم عقل تھی، نادان تھی، لیکن تم تو سمجھدار اور باشعور ہو، اس لیے جو بھی فیصلہ لینا سوچ سمجھ کر لینا۔ کمال حیدر کو دیکھتا ہوا نرم لہجے میں بولا تو حیدر کے چہرے کے تاثرات سرد ہو گئے۔ میں یہاں سے اپنے بیٹے کو آج ہر قیمت پر لے کر جاؤں گا۔ اگر یہ یوشا کے بغیر نہیں رہ سکتی تو مجھے بھی اپنے بیٹے کے لیے ایک عدد آیا کا ارینج تو کرنا ہوگا جو یوشا کے میرے پیچھے دیکھ بھال کر سکے۔ بے شک یہ میرے بیٹے کی ماں ہے، مگر یہ میرے ساتھ میرے گھر جائے گی تو صرف یوشا کی ماں کی حیثیت سے۔ میری نظر میں اس کی حیثیت ایک آیا سے کم نہیں ہوگی۔ حیدر نتالیہ کو دیکھتا ہوا کمال سے بولنے لگا۔ نتالیہ خاموشی سے بنا کچھ بولے سوئے ہوئے یوشا کو اٹھائے حیدر کو دیکھنے لگی۔ اتنا سخت رویہ تو اس کا شادی سے پہلے بھی نہیں تھا، جتنی سختی وہ اس وقت دکھاتا ہوا اسے یہاں سے لے جانے سے پہلے اس کی حیثیت کا تعین کر رہا تھا، وہ بھی اس کے چچا کے سامنے۔ نتالیہ جاؤ اپنا اور یوشا کا سامان پیک کر لو۔ کمال کی آواز کمرے میں گونجی تو نتالیہ یوشا کو لیے وہاں سے چلی گئی۔ گاڑی اپنی منزل پر رواں دواں تھی۔ وہ دونوں ہی گاڑی میں خاموش بیٹھے سفر کر رہے تھے۔ نتالیہ کو 2 سال پہلے کا منظر یاد آنے لگا جب حیدر اس کو رخصت کر کے اپنے ساتھ شہر لے جا رہا تھا۔ وہ بھی کچھ اس طرح کا سفر تھا۔ تب بھی وہ غصے میں اور خاموش ڈرائیونگ کر رہا تھا جیسے وہ آج بالکل خاموش تھا، مگر وہ رات آج کی رات سے بالکل مختلف تھی۔ تب وہ دونوں رشتے میں بندھے ہونے کے باوجود اجنبی تھے، اور اب 2 سال بعد ان دونوں کے ملاپ سے ایک ننھا وجود دنیا میں آ چکا تھا، مگر وہ دونوں اب بھی اجنبی تھے۔ جب حیدر نتالیہ اور یوشا کو اپنے ساتھ لے کر نکلنے والا تب موسم کے آثار دیکھتے ہوئے کمال نے اس کو رات میں روکنا چاہا، مگر کمال کے لاکھ سمجھانے پر بھی وہ نہیں مانا۔ تیز بارش جیسے ہی تھمی حیدر نے شہر کے لیے روانگی کا ارادہ کیا، لیکن اب موسم اپنے تیور بدل چکا تھا۔ آدھا راستہ طے ہونے تک یوشا نتالیہ کی گود میں بیٹھا حیدر کو ڈرائیونگ کرتا اور نتالیہ کی چوڑیوں سے کھیلتا جاگ رہا تھا۔ اس کی تھوڑی دیر پہلے ہی آنکھ لگی تھی۔ چچا جان بالکل ٹھیک کہہ رہے تھے، اس موسم میں نکلنا خطرے سے خالی نہیں۔ اب اگر بارش شروع ہو گئی تو کیا ہوگا؟ طویل خاموشی کو توڑتی ہوئی نتالیہ بادلوں کے گڑگڑانے کی آواز پر بے ساختہ بولی، مرنے سے اتنا ہی ڈر لگتا تو کیوں آ گئی؟ رہتی اپنے چچا جان کی حویلی میں۔ حیدر ڈرائیونگ کرتا نتالیہ کی طرف بنا دیکھے طنزیہ لہجے میں بولا۔ موٹی موٹی بوندیں گاڑی کے فرنٹ مرر پر گرنا شروع ہو گئی تو نتالیہ خاموشی سے حیدر کے تنے ہوئے نقش دیکھنے لگے جو بارش تیز ہونے کی وجہ سے مزید تن گئے تھے۔
راستے میں بڑے بڑے گڑھے اور اوپر سے تیز بارش، ایسے میں ڈرائیونگ کرنا خطرے کا سبب بنتا، اس لیے وہ ایک سائڈ پر گاڑی روک چکا تھا۔ اچانک زور سے بادل گرجنے پر نہ صرف نتالیہ چینختی اچھل پڑی، بلکہ نتالیہ کے چینخنے سے اس کی گود میں سویا ہوا یوشا بھی ڈر کے مارے نیند میں رونے لگا۔ اپنی بے وقوفی کی وجہ سے اب تم اس کی نیند خراب کرو گے، یہاں دو میرے بیٹے کو مجھے۔ حیدر ناگواری سے نتالیہ کو دیکھتے ہوئے اس کی گود سے یوشا کو لیتا ہوا نتالیہ کو ڈانٹنے لگا۔ اب وہ خود اپنے بیٹے کو پیار کرتا ہوا اس کو بہلانے کے ساتھ سلا رہا تھا، جبکہ نتالیہ ڈانٹ پڑنے پر شرمندہ سی چور نظروں سے حیدر کو دیکھنے لگے، جو شاید اب موسم کے خراب ہونے کا غصہ بھی اسی پر نکال رہا تھا۔ جب حیدر کو محسوس ہوا یوشا گہری نیند میں چلا گیا، تب وہ اپنی سیٹ پیچھے کرتا یوشا کو پچھلی سیٹ پر لٹانے لگا۔ تبھی نتالیہ کو خیال آیا کہ پچھلی سیٹ پر رکھے اپنے ہینڈ بیگ سے چادر نکال کر یوشا پر ڈال دے۔ حیدر کے سیدھے ہو کر بیٹھنے سے پہلے ہی نتالیہ بیگ اٹھانے کے لیے پچھلی سیٹ کی طرف جھکی تو اچانک اس کے ہونٹ حیدر کے گال سے ٹکرائے، جس سے ان دونوں کا دل ایک ساتھ تیزی سے دھڑکے۔ وہیں بادل بھی دوبارہ زوردار آواز میں گرجا۔ بادل کے گرجنے سے یوشا نیند میں نہ ڈرے، بے ساختہ ہی حیدر اور نتالیہ دونوں نے یوشا کے سینے پر اپنا اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ اس وقت ان دونوں کے چہرے ایک دوسرے کے بے حد قریب تھے، جبکہ یوشا کے سینے پر رکھے حیدر کے ہاتھ کے نیچے کامتا ہوا نتالیہ کا ہاتھ دبا ہوا تھا۔ اپنے ہاتھ پر حیدر کے لمس کا محسوس کر کے نتالیہ کی طبیعت میں عجیب بے چینی چھانے لگی۔ ان دونوں کے چہرے ابھی تک ایک دوسرے کے بالکل قریب تھے۔ حیدر کے تنے ہوئے نقوش اسی وقت ڈھیلے پڑ چکے تھے جب نتالیہ کے ہونٹ اس کے گال سے ٹکرائے تھے۔ اس وقت حیدر کی نظریں نتالیہ کے چہرے کا طواف کر رہی تھی، جس چہرے کو پچھلے 2 سالوں میں اس نے بے تحاشا یاد کیا تھا۔ چہرے پر گڑی ہوئی نظریں نتالیہ کے ہونٹوں پر آ ٹھہری تو نتالیہ بھی سانس روک کے حیدر کے ہونٹوں کو دیکھنے لگی۔ نتالیہ کا شدت سے دل چاہا کہ وہ اپنے ہونٹوں سے حیدر کے ہونٹوں پر محبت بھری مہر لگا کر حیدر کی ناراضگی اور غصے کو ختم کر دے، لیکن وہ ایسا سوچ سکتی تھی، اتنی ہمت کا مظاہرہ کرنا اس کی بس کی بات نہیں تھی۔ نتالیہ نے پیچھے ہٹنا چاہا، تبھی حیدر اس کو کمر سے جکڑتے ہوئے اپنے ہونٹ نتالیہ کے ہونٹوں پر رکھ کر اس کی سوچ کو عملی جامہ پہنانے لگا۔ نتالیہ کے ہونٹوں کو اپنے ہونٹوں میں قید کر کے وہ ہر چیز سے غافل، ساری صورتحال، غصے، ناراضگی سب بھول چکا تھا۔ جہاں وہ نتالیہ کو اپنے اندر بھینچے اس کے سانسوں کی مہک اپنی سانسوں میں اتار رہا تھا، وہیں نتالیہ بھی 2 سالوں کی دوری مٹائے اس کے گرد اپنے بازوؤں کا ہالہ بنا کر اس کی قربت کے سحر میں ڈوبے جا رہی تھی۔ کیوں دور چلی گئی تھی مجھ سے؟ جانتی ہو میں کتنا تڑپا ہوں تمہارے بغیر؟ اپنے ہونٹ نتالیہ کے ہونٹوں سے جدا کر کے حیدر نتالیہ کا چہرہ تھامے بے قرار لہجے میں نتالیہ سے پوچھنے لگا، اب کبھی ایسا نہیں کروں گی، آئی پرومس۔ نتالیہ گہری سانس لیتی ہوئی حیدر کو دیکھتی ہوئی بولی، جس کے بعد حیدر اس کا دوپٹہ ہٹاتا ہوا نتالیہ کی گردن پر جھکا، بے قرار سا ہو کر محبت بھری مہریں ثبت کرتا چلا گیا۔ 2 سال کی دوری مٹنے پر وہ بری طرح مدہوش ہو رہی تھی۔ کہاں ہے تمہارا دماغ؟ کب سے بکے جا رہا ہوں، سیدھی ہو کر بیٹھو۔ کیا اپنے کان اپنے چچا کی حویلی میں چھوڑ کر آ گئی ہو؟ حیدر کے ڈانٹے پر نتالیہ جیسے ایک دم ہوش میں آئی، وہ ہونک بنی حیدر کو دیکھنے لگی۔ نتالیہ کا ہاتھ ابھی تک یوشا کے سینے پر موجود تھا۔ حیدر کب کا اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ کے اوپر سے ہٹا چکا تھا۔ نتالیہ کے ہونٹوں پر اپنی نظروں کا زاویہ جانے کے بعد وہ خود کو سنبھال چکا تھا، مگر نتالیہ نہ جانے اپنی سوچوں میں کہاں دور نکل چکی تھی۔ حیدر کے ڈانٹنے پر وہ شرمندہ سی سیٹ سے ٹیک لگا کر بیٹھی تو حیدر نے گاڑی سٹارٹ کر دی۔ مجھے ماشا کے بارے میں معلوم ہوا تو بہت افسوس ہوا مجھے اس کی ڈیتھ کا سن کر۔ اپنے دماغی فطور کو جھٹک کر نتالیہ آہستہ آواز میں ڈرائنگ کرتے حیدر کو دیکھ کر بولی، مجھے بھی اپنی دوسری بیوی کے دنیا سے جانے کا افسوس ہے۔ پہلی بیوی کی موت کا سوگ تو میں 2 سال پہلے ہی منا چکا ہوں۔ حیدر کے غصے بھرے لہجے پر نتالیہ تڑپ کر اسے دیکھنے لگی، یعنی وہ اس کے لیے 2 سال پہلے ہی مر چکی تھی۔ حیدر، مجھ سے غلطی ہو گئی تھی، پلیز مجھے معاف کر دیں۔ وہ اس سے شدید خفا تھا۔ نتالیہ حیدر کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتی بولی، جو اسٹیئرنگ وہیل پر موجود تھا۔ حیدر نے اپنے ہاتھ پر نتالیہ کا ہاتھ دے کر اس کا ہاتھ بے دردی سے دور جھٹکا۔ اپنی حد میں رہو، تمہاری حیثیت جو میرے گھر میں ہوگی وہ میں تمہیں تمہارے چچا کے سامنے بتا کر تمہیں اپنے ساتھ لے جا رہا ہوں۔ میرے نزدیک تم یوشا کی گورننس سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتی، آئندہ مجھے مخاطب سوچ سمجھ کر کرنا۔ حیدر پل بھر نہیں لگایا تھا اس کی طبیعت صاف کرنے میں۔ وہ غصے بھری نظر نتالیہ پر ڈال کر ڈرائیونگ کرنے لگا تو نتالیہ اپنے آنسو ضبط کرتی خاموش ہو کر بیٹھ گئی۔ صبح کی سفیدی نکلنے کو تھی تو سفر تمام ہوا۔ گاڑی کے رکتے ہی حیدر یوشا کو گود میں اٹھایا اجنبیت برتتے ہوئے گھر کے اندر چلا گیا۔ نتالیہ حیدر کو گھر کے اندر جاتا ہوا دیکھ کر رہ گئی۔ ایسا رویہ اس نے پہلے بھی اپنایا تھا، مگر تب نتالیہ کو اتنا زیادہ محسوس نہیں ہوا تھا۔
وہ اپنے وزنی بیگ پر نظر ڈال کر ہینڈ بیگ لے کر گاڑی سے نیچے اتری۔ تب اسے گیٹ پر نیند سے بے حال آنکھوں کے ساتھ حسن آتا دکھائی دیا۔ اپنے گھر میں ویلکم چچی جان، وہ شوق انداز میں نتالیہ کو چھیڑتا ہوا بولا، جس پر نتالیہ ہلکا سا مسکرائی۔ تمہیں گاڑی سے سامان نکالنے کے لیے کہا تھا، میں نے یہاں کھڑے ہو کر باتیں کرنے کے لیے نہیں، حیدر نے سخت لہجے میں حسن کو مخاطب کیا۔ تو وہ منہ لٹکاتا ہوا گاڑی سے سامان نکالنے لگا، جبکہ حیدر کے چہرے کے ناگوار تاثرات دیکھ کر حیدر کے مسکراتے لب سکڑ گئے۔ وہ یوشا کو گود میں اٹھائے بیڈ روم کی طرف جا چکا تھا۔ نتالیہ آہستہ قدم اٹھاتی حیدر کے پیچھے چلی آئی۔ میرے کمرے میں کس لیے آئی ہو؟ نتالیہ کو اپنے کمرے میں آتا دیکھ کر حیدر بولا، تو اس جملے پر وہ دونوں ہی 2 سال پیچھے چلے گئے، جب نتالیہ دلہن بنی اس کے کمرے میں آئی تھی۔ تو پھر آپ ہی بتا دیں اور کہاں جاؤں؟ نتالیہ بے بسی آنکھوں میں سمائے حیدر سے وہی سوال پوچھنے لگی جو اس نے شادی کی رات سے پوچھا تھا، جسے سن کر غصے سے حیرت کی رگیں تن گئی۔ میرے سامنے ڈرامے دکھانے کی ضرورت نہیں ہے، میں تم پر پہلے ہی یہ بات واضح کر چکا ہوں، اس گھر میں تم صرف یوشا کی وجہ سے موجود ہو، اس لیے آئندہ میرے کمرے میں آنے سے پہلے پرمیشن لے کر آنا۔ حیدر غصہ ضبط کرتا ہوا آہستہ آواز میں بولا، کیونکہ یوشا بیڈ پر سو رہا تھا، وہ نہیں چاہتا تھا اس کے بیٹے کی نیند خراب ہو۔ ابھی تک کھڑی مجھے کیا دیکھ رہی ہو؟ جاؤ یہاں سے، ریسٹ کرنا ہے مجھے۔ وہ نتالیہ کا چہرہ دیکھ کر اس پر ترس کھائے بغیر بیزار لہجے میں بولا، لیکن یہ حقیقت بھی تھی کہ وہ طویل ڈرائیونگ کر کے تھک گیا تھا اور اب تھوڑا آرام کرنا چاہتا تھا۔ یوشا اگر جاگ گیا اور اسے میں کمرے میں نہیں دکھی تو وہ رونے لگے گا۔ نتالیہ بیڈ پر سوئے ہوئے اپنے بیٹے کو دیکھتی حیدر سے بولی، تاکہ حیدر یوشا کو لے جانے دے۔ آج کے بعد یوشا جاگنے کے بعد اپنے باپ کی شکل دیکھے گا۔ جب مجھے لگے گا تمہاری ضرورت ہے تو تمہیں بلا لوں گا، ابھی تم یہاں سے جا سکتی ہو۔ حیدر نے بولنے کے بعد نتالیہ کے جانے کا انتظار نہیں کیا تھا، بنا لحاظ کیے اس کو بازو سے پکڑ کر اپنے کمرے سے باہر نکال کر دروازہ بند کر دیا۔ یہاں کھڑی بند دروازے کو کیا دیکھ رہی ہو بھائی؟ اندر بیڈ روم میں جاؤ اپنے۔ ہینڈ کیری لے کر لاؤنج میں داخل ہوتا حسن نتالیہ سے بولا، تو وہ ڈبڈبائی آنکھوں سے حسن کو دیکھنے لگی۔ حسن نتالیہ کا روحانسی چہرہ دیکھ کر پوری صورتحال سمجھ گیا۔ یار تھوڑے دن گزر جانے دیں تو چاچو کا غصہ کم ہو جائے گا، جانتی نہیں ہو کیا تم چاچو کی نیچر کو؟ حسن نتالیہ کو دیکھ کر سمجھاتا ہوا بولا، انہوں نے یوشا کو اپنے پاس رکھ لیا ہے۔ نتالیہ نم لہجے میں حسن سے بولی، اسے بھلا اب کہاں یوشا کے بغیر رہنے کی عادت تھی؟ تو اس میں کون سا غضب ہو گیا جو اتنی روتی ہوئی شکل بنا رہی ہو؟ یوشا ان کا بھی بیٹا ہے، سونے دو انہیں اپنے بیٹے کے پاس۔ ایسا کرو تم بھی تھوڑی دیر کے لیے ریسٹ کر لو، گیسٹ روم تو صاف نہیں ہے، میرے کمرے میں چلی جاؤ، میں جم میں جا رہا ہوں۔ حسن نتالیہ سے بولتا ہوا وہاں سے چلا گیا، جبکہ نتالیہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی دوسرے بیڈ روم میں چلی آئی، جہاں پہلے وہ خود رہتی تھی، اب یہاں حسن کا سامان موجود تھا۔ وہ مکمل نیند میں ڈوبی ہوئی تھی جب حیدر اس کو سیدھا کر کے اس پر جھکا۔ اپنی گردن پر ہونٹوں کے لمس کو محسوس کر کے نتالیہ نے نیند سے چور اپنی آنکھیں کھولی تو حیدر کو مکمل طور پر اپنے اوپر جھکا ہوا پایا۔ وہ اس کو اپنے لمس سے روشناس کرواتا ہوا نتالیہ کی دونوں کلائیاں پکڑ چکا تھا۔ حیدر کیا کر رہے ہیں؟ حسن آ جائے گا۔ نتالیہ اس کی جرأت پر گھبراتی ہوئی حیدر سے بولی۔ نتالیہ کے بات سن کر حیدر اس کا چہرہ تھامتا ہوا نتالیہ سے پوچھنے لگا، کیوں چلی آئی تھی اس کمرے میں؟ حیدر کا لہجہ بالکل نرم اور انداز محبت سے بھرا ہوا تھا، جس پر نتالیہ کو حیرت ہوئی۔ میں چلی آئی تھی؟ آپ نے ہاتھ پکڑ کر نکالا تھا مجھے اپنے بیڈ روم سے۔ وہ حیرت سے مگر شکوہ کیے بغیر نہ رہ سکی، جس پر حیدر نتالیہ کے ہونٹوں پر اپنے ہونٹ رکھ کر اس کے ہونٹوں کو چومتا ہوا پیچھے ہوا۔ ڈرائیو کر کے تھکن بہت زیادہ ہو گئی تھی، اس لیے غصے میں تھا اس وقت، لیکن اب تمہیں واپس لینے آیا ہوں، جلدی سے آ جاؤ، میں اور یوشا تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ حیدر اتنی محبت سے اسے بلا رہا تھا، یہ خواب تھا کہ حقیقت؟ نتالیہ حیرت سے حیدر کو دیکھنے لگی جو مسکراتا ہوا اس کو دیکھ کر کمرے سے باہر نکل رہا تھا۔ تبھی اچانک کسی نے اس کا کندھا زور سے ہلایا۔ نتالیہ ہڑبڑاتی ہوئی ایک دم سے اٹھی اور سامنے کھڑے حیدر کو دیکھنے لگی جو نہ جانے کیوں اس کو غصے سے دیکھ رہا تھا۔ 5 گھنٹے کی طویل ڈرائیونگ کس نے کی تھی رات بھر؟ حیدر چہرے کے بگڑے ہوئے زاویے کے ساتھ اس کے پاس کھڑا نتالیہ سے پوچھنے لگا، جو نیند سے بوجھل آنکھیں لیے حیرت سے اس کے تاثرات کو دیکھ رہی تھی۔ ہیں؟ یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے؟ آپ ہی نے تو کی تھی۔ نتالیہ حیدر کو دیکھتی ہوئی کنفیوز ہو کر بولے، وہ تھوڑی دیر پہلے تو اسے پیار کر رہا تھا، پھر اچانک سے اس کے موڈ کو کیا ہو گیا؟ تو تم اتنی بے خبر کیسے سو سکتی ہو؟ تمہیں کب سے آوازیں دے رہا ہوں کہ اٹھو اور کمرے میں چلو، یوشا رو رہا ہے، اسے اپنی مم چاہیے، مگر تم ہو کو نیند میں مسکرائے ہی جا رہی ہو۔
حیدر مزید بگڑتا ہوا نتالیہ سے بولا تو نتالیہ کو یقین ہو گیا وہ سب اس کا خواب تھا۔ وہ خواب میں حیدر کو اپنے قریب دیکھ رہی تھی۔ حیدر سخت نظر نتالیہ پر ڈال کر کمرے سے جانے لگا تو نتالیہ سست قدم اٹھاتی حیدر کے پیچھے اس کے کمرے میں جانے لگی۔ میرا پالا بیٹا، مم کی جان، نتالیہ حیدر کے کمرے میں آنے کے ساتھ ہی حیدر کو نظر انداز کرتی یوشا کو اس کی گود سے لیتی پیار بھرے لہجے میں بولی۔ حیدر نے دیکھا یوشا نتالیہ کی گود میں آ کر خاموش ہو گیا تھا، جبکہ وہ خود نیند سے جا کر اپنے بیٹے کو کتنی دیر تک بہلا رہا تھا، مگر وہ مسلسل روئے جا رہا تھا۔ نتالیہ یوشا کو لیے کمرے سے جانے لگی تو حیدر نے نتالیہ کا بازو پکڑ لیا۔ کہاں جا رہی ہو تم؟ حیدر گھراتا ہوا نتالیہ سے پوچھنے لگا تو نتالیہ یوشا کو جتاتی ہوئی بولی، آپ کے لیے میرے وجود کو اپنے کمرے میں برداشت کرنا مشکل ہوگا، اس لیے یہاں سے جا رہی ہوں۔ نتالیہ کی بات سننے کے بعد حیدر نے یوشا کو اپنی گود میں لے کر نتالیہ کو ہلکا سے بیڈ پر دھکا دیا تو وہ حیدر سے اس حرکت کی توقع نہیں کر رہی تھی، اس لیے اپنا توازن برقرار نہیں رکھ پائی اور بیڈ پر جا گری۔ اس روم میں جا رہی ہو تم؟ جانتی نہیں ہو کہ وہ روم حسن کے یوز میں ہے؟ حیدر کو نتالیہ کے اس کمرے میں سونے پر ویسے ہی غصہ آیا تھا اور وہ وہی حماقت دوبارہ کرنے جا رہی تھی۔ تبھی حیدر اس کو جھڑکتا ہوا بولا، اس سے آپ کو کیا فرق پڑتا ہے؟ ویسے بھی آپ مجھے یہاں یوشا کی گورنر کی حیثیت سے ہی تو لائے ہیں۔ نتالیہ نے بیڈ سے اٹھ کر حیدر کو دیکھتے ہوئے جواب دیا، جس پر حیدر کا پارا ہائی ہوا۔ اس نے سختی سے نتالیہ کا منہ جبڑوں سے پکڑا۔ میرے نکاح میں ہو تم ابھی بھی، اگر میرے سامنے کوئی الٹی سیدھی بات کی تو جان سے مار ڈالوں گا میں تمہیں۔ حیدر نے نتالیہ بولتے ہوئے اس کا جبڑا چھوڑا، کیونکہ حیدر کی گود میں اس کا بیٹا اپنے باپ کو غصے میں دیکھ کر رو دینے کو تھا۔ یوشا دوبارہ سے نتالیہ کے آگے اپنے دونوں ہاتھ بڑھانے لگا تاکہ نتالیہ اس کو اپنی گود میں لے لے۔ اگر مجھے جان سے مارنے پر آپ کا غصہ ختم ہو جاتا تو مار ڈالے پھر مجھے۔ نتالیہ یوشا کو حیدر کی گود سے لے کر بیڈ پر بٹھاتی ہوئی آہستہ آواز میں بولی تو حیدر 2 قدم کا فاصلہ سمیٹ کر اس کے قریب آیا۔ اگر مجھے اپنے بیٹے کا خیال نہیں ہوتا تو یہ بھی کر گزرتا۔ تمہاری بھلائی اسی میں ہے کہ میرے سامنے زبان چلانے سے پرہیز کرو، اور کیونکہ یوشا تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا اسی لیے اپنا اور یوشا کا سارا سامان یہی بیڈ روم میں سیٹ کرو۔ میں زیادہ سے زیادہ وقت اپنے بیٹے کے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں، حیدر نتالیہ کو حکم دیتا ہوا بولا، جس پر حیدر کی بات سن کر نتالیہ کو ہنسی آ گئی۔ وہ اپنی ہنسی ضبط کرتی ہوئی حیدر سے پوچھنے لگی، تو میں آپ کے بیڈ روم میں یوشا کی گورنر کی حیثیت سے رہوں گی؟ پلیز اتنا بتا دیجیے مجھے۔ نتالیہ کے معصوم لہجے میں پوچھنے پر حیدر کو آگ لگ گئی، جبکہ یوشا بیڈ سے اتر کر چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا۔ تم میرے بیڈ روم میں کس حیثیت سے رہو گی؟ آج رات تمہیں معلوم ہو جائے گا۔ حیدر نتالیہ سے بولتا ہوا اپنے کمرے سے باہر نکل گیا، جبکہ نتالیہ حیدر کے کمرے میں اپنا بیگ دیکھ کر اپنے اور یوشا کے کپڑے بیگ سے نکالنے لگی۔ یوشا سو جاؤ نا بیٹا اب۔ وہ رات میں حیدر کے بیڈ روم میں موجود خود بھی بیڈ پر لیٹی ہوئی اپنے پاس لیٹے یوشا کو تپکتی ہوئی بولی، جو کافی دیر سے جاگ رہا تھا۔ تبھی حیدر اپنے کمرے میں آیا، اپنے بیڈ پر لیٹی نتالیہ اور یوشا کو دیکھ کر ایک پل کے لیے وہیں ٹھہر گیا اور خاموشی سے ان دونوں کو دیکھنے لگا۔ اس کا بیڈ روم کتنا پر رونق اور مکمل لگ رہا تھا۔ اس وقت وہ یہ منظر دیکھ کر دل ہی دل میں سوچنے لگا، یا تو آپ اس کے برابر میں آ کے لیٹ جائیں یا پھر کمرے سے باہر چلے جائیں۔ دیکھیے یہ آپ کو دیکھ کر مزید ایکٹیو ہو رہا ہے۔ نتالیہ حیدر کو دیکھتی ہوئی بولی، جسے دیکھ کر یوشا کی آنکھوں میں نیند ہونے کے باوجود وہ حیدر کو دیکھ کر اٹھ کر بیٹھ چکا تھا۔ پارٹنر، سونے کا موڈ نہیں ہے آج، اپنے بابا کے پاس آنا ہے۔ حیدر بیڈ کی طرف بڑھتا ہوا یوشا کے سامنے اپنے دونوں بازو پھیلائے اسے بولنے لگا۔ بابا؟ یوشا حیدر کے پھیلے ہوئے بازو دیکھ کر خوشی سے اس کی جانب بڑھا۔ حیدر نے اسے گود میں اٹھا لیا اور پیار کرنے لگا۔ یوشا کے سونے کا ٹائم ہے یہ، حیدر اسے سونے دے ورنہ اس کی نیند اڑ گئی تو یہ رات بھر جاگے گا، نتالیہ حیدر کو دیکھتی ہوئی بولی۔ مگر حیدر بنا اس کے سوال کا جواب دیے یوشا کو گود میں اٹھائے کمرے سے باہر نکل گیا۔ معلوم نہیں کب اپنی ناراضگی دور کریں گے، نتالیہ دل میں سوچتی ہوئی ٹیرس میں آ کر کھڑی ہو گئی۔ اس کو آدھا گھنٹہ گزرا تھا تب بیڈ روم کا دروازہ کھلا اور حیدر سوئے ہوئے یوشا کو بیڈ روم میں لا کر اسے ایک سائڈ پر لٹاتا ہوا تکیہ سیٹ کرنے لگا تاکہ یوشا بیڈ سے نہ گرے۔ نتالیہ ٹیرس سے واپس کمرے میں آ چکی تھی۔ یوشا کو سویا ہوا دیکھ کر وہ حیدر کو دیکھنے لگی، جو بے حد سنجیدگی سے قدم اٹھاتا اس کی جانب آ رہا تھا۔ آپ نے اتنی جلدی سلا دیا یوشا کو، مجھے تو لگ رہا تھا یہ اب بھی بہت دیر تک جاگے گا۔ حیدر کو اپنی جانب آتا دیکھ کر نتالیہ حیدر کو بتانے لگی، مگر جو نتالیہ کی بات کے بدلے حیدر نے اس کے ساتھ کیا، نتالیہ حیرت زدہ رہ گئی۔ نہ تو وہ کوئی خواب تھا نہ ہی نتالیہ کا گمان۔ حیدر نے سچ میں اس کے ہونٹوں پر اپنے ہونٹ رکھے۔ وہ کتنی دیر ہونٹوں سے اس کے ہونٹ جوڑے یوں ہی ساکت کھڑا رہا۔ حیدر آپ
जब हैदर पीछे हुआ तो नतालिया बे यकीनी से उसको देखती हुई इतना बोली। वो नतालिया को बेयकीनी की कैफियत में देखकर अपने असार में ले चुका था। कुछ ऐसा ही चाह रही थी तुम? बोलो, सही बोल रहा हूँ मैं। उसका लहजा नरम था मगर चेहरे पर मुकम्मल संजीदगी छाई हुई थी। नतालिया को अपने असार में लिए हैदर उसका चेहरा देखता हुआ नतालिया से पूछने लगा, नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। क्या वो उसकी सोचों को पढ़ चुका था या उसके ख्वाब के बारे में जान गया था? नतालिया का हैदर से नज़रें मिलाना मुश्किल हो गया। वो शर्मिंदा सी होकर हैदर के असार से निकलने की कोशिश करती हुई बोली, मगर हैदर ने उसकी कोशिश नाकाम करते हुए उसे मज़ीद सख्ती से अपनी गिरफ्त में लिया। मुझे सच बताओ, क्या तुम अब भी ऐसा कुछ नहीं चाहती हम दोनों के दरमियान? अब की बार हैदर का लहजा नरम नहीं था, सख्त था। नतालिया उसकी मज़ीद नाराज़गी के डर से जल्दी से बोली, मैं ऐसा ही चाहती हूँ हैदर। मेरा मतलब है मैं आपको बहुत चाहती हूँ, बहुत ज़्यादा। नतालिया ने जहाँ अपनी बात मुकम्मल करके पलकें झुका ली, वहीं हैदर के चेहरे से सख्ती के आसार भी गायब हो गए। जाओ फिर, चेंज करके आओ। हैदर नतालिया को अपनी गिरफ्त से आज़ाद करता हुआ संजीदा लहजे में बोला तो नतालिया एक नज़र हैदर पर डालकर ड्रेसिंग रूम में चली आई, जहाँ वो अपनी सांसों को नॉर्मल करती हुई वार्डरोब खोलने लगी। उसे नहीं याद पड़ता था कि चेंज करने लायक उसके पास कोई नाइट ड्रेस भी मौजूद था। वार्डरोब के पोर्शन में जहाँ उसके कपड़े मौजूद थे जो उसने आज शाम को ही सेट किए थे, वहाँ एक पैकेट भी मौजूद था जो ना तो उसका था ना ही उसने रखा था। हैदर। उस पैकेट में नाइटी देखकर धड़कते दिल के साथ नतालिया ने हैदर का नाम पुकारा। इस वक्त कमरे में मुकम्मल अंधेरा था। खिड़की से आती हल्की सी चांद की रोशनी कमरे में थोड़ा बहुत उजाला किए दे रही थी। हैदर बेड पर लेटा हुआ नतालिया का इंतज़ार कर रहा था। जब नतालिया कमरे में दाखिल हुई तो उसने हैदर को अपना मुंतज़िर पाया। बेड पर लेटा हुआ नीम आंखों से वो खुद भी नतालिया को देखने लगा। हैदर के पास आते वक्त नतालिया के कदम मन भर के हो गए थे। नतालिया बेड के पास आती हुई हैदर के इस तरह देखने पर अच्छी खासी नर्वस होने लगी, मगर फिर भी उसका ध्यान यूशा की तरफ चला गया जो इस वक्त बेड पर मौजूद नहीं था। यूशा कहाँ है हैदर? नतालिया उसकी बेबाक नज़रों को इग्नोर करती हैदर से पूछने लगी, क्योंकि यूशा इस वक्त कमरे में कहीं मौजूद नहीं था। मगर हैदर नतालिया के सवाल को नज़रअंदाज करता उसकी कलाई पकड़कर नतालिया को अपनी जानिब खींच चुका था। नतालिया हैदर के सीने पर गिरी, अपनी बेतरतीब धड़कन को महसूस करती हैदर का चेहरा देखने लगी जो उसके बालों में अपने हाथों से उंगलियां फंसाए उसके चेहरे को अपने होंठों की जानिब झुकाता, उसको होंठों को चूम कर अपने तशना लबों की प्यास बुझा रहा था। चंद पल के लिए नतालिया यूशा को फरामोश किए हैदर की दस्तरस में मुकम्मल खो चुकी थी। हैदर ने अपना चेहरा उठाकर नतालिया की जानिब देखा जो आंखें बंद किए लेटी हुई थी। उसकी पेशानी पर नन्ही नन्ही पसीने की बूंदें भी चमक रही थी। हैदर अपने हाथ की उंगलियों से उसकी पेशानी से पसीना साफ करने लगा तो नतालिया ने अपनी आंखें खोलकर हैदर का चेहरा देखा। वो उसी को देख रहा था। मेरा सुकून और इत्मीनान और सिर्फ आपकी दस्तरस में। आपसे दूर जाकर न सिर्फ मैंने अपने ऊपर जुल्म किया बल्कि आपके ऊपर भी जुल्म किया है हैदर, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें। वो हैदर का चेहरा थाम कर इन कुर्बत के लम्हात में उससे माफ़ी मांगने लगी, उसे अपना यकीन दिलाने लगी। हैदर नतालिया की बात सुनता हुआ उसकी कलाइयाँ अपने हाथों से पकड़कर एक बार फिर उसके होंठों पर झुक गया। जब सुबह नतालिया की आंख खुली, कल रात हैदर ने 2 साल की दूरी को मिटाते हुए उसके और अपने बीच तमाम तरह फासले मिटा दिए थे, जिसके बाद नतालिया को अपना होश नहीं रहा था। वो इतनी गहरी नींद में सोई उसे मालूम ही नहीं हुआ कब हैदर यूशा को वापस कमरे में लाया। कमरे में अपने बेड के साइड उसे बेबी कार्ट नज़र आया जिसमें यूशा सो रहा था। नतालिया ने यूशा को सोता देखकर खुद भी दोबारा इत्मीनान से आंखें मूंद ली। यूशा जागेगा तो मुझे मौजूद ना पाकर रोएगा, जाओ अभी जाकर शावर ले आओ। हैदर शायद उससे पहले ही का जागा हुआ था और नतालिया को बेदार होता वो देख चुका था। तभी वो नतालिया से बोला तो नतालिया हैदर की जानिब देखने लगी जो आंखें बंद किए शर्ट के बगैर उसके बराबर में लेटा हुआ था। नतालिया मुस्कुराती हुई हैदर के करीब से रखती हुई उसके सीने पर सर रख कर लेट गई। मेरा फ़ौरन शावर लेने का मूड नहीं। आप क्यों चाह रहे हैं कि मैं आपसे दूर चली जाऊँ? मैं अभी मज़ीद आपके पास रहना चाहती हूँ। हैदर रात को ही अपनी नाराज़गी ख़त्म कर चुका था। नतालिया उसके सीने पर सर रख के आंखें बंद करती हुई हैदर से बोली, दिल नहीं भरा कल रात को तुम्हारा? नतालिया के कान में हैदर का जुमला पड़े हैदर का लहजा ऐसा तंजिया था। नतालिया आंखें खोलकर उठती हुई हैदर का चेहरा देखने लगी जो बिल्कुल संजीदगी से उसको देख रहा था। नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था, मैं तो बस थोड़ी देर मज़ीद रेस्ट करना चाह रही थी। नतालिया को कुछ गलती का एहसास हुआ हैदर के देखने के अंदाज और बोला गया जुमला ऐसा था कि वो शर्मिंदा होती हैदर को अपनी बात की वजाहत देने लगी। रेस्ट करना है तो दूर होकर लेटो अपनी जगह पर। वो माथे पर शिकन लाता नागवार नज़रों से नतालिया को देखता हुआ बोला तो नतालिया पल भर के लिए खामोशी से उसे देखने लगी।
کیا ہوا ہے آپ کو؟ ایسا کیا بول دیا میں نے جو آپ اس طرح کا بیہیو کر رہے ہیں میرے ساتھ؟ نتالیہ اٹھ کر بیٹھتی ہوئی حیدر سے پوچھنے لگی۔ تم شاید بھول رہی ہو، میرا بیہیو تم سے ایسا ہی ہے جب سے تم یوشا کے ساتھ یہاں آئی ہو تب سے۔ حیدر بھی اس کو جواب دیتا ہوا اٹھ کر بیٹھ گیا اور اب وہ اپنی شرٹ پہن رہا تھا تو نتالیہ حیرت سے اس کو دیکھنے لگی۔ کل رات وہ سب کچھ خواب تو ہرگز نہیں تھا، اور کل رات کو وہ سب کیا تھا؟ نتالیہ افسوس بھرے لہجے میں حیدر کو دیکھتی ہوئی اس سے پوچھنے لگی۔ اسے تو لگا تھا کل رات حیدر نے اس سے دوریاں مٹا کر اپنی ناراضگی بھی ختم کر دی تھی، تو اب تک سب کچھ ٹھیک ہو جانا تھا ان کے درمیان۔ شاید تم یہ بھی بھول رہی ہو، کل رات تم نے ہی مجھ سے کہا تھا تم ویسا چاہتی ہو۔ حیدر نتالیہ کو دیکھ کر یاد دلاتا ہوا بولا تو نتالیہ غم اور افسوس سے حیدر کو دیکھنے لگی۔ تو صرف میرے چاہنے پر؟ بولتے ہوئے اس کی آواز رندنے لگی۔ حیدر کی بات پر اس کا دل ٹوٹ گیا تھا۔ حیدر آپ نہیں چاہتے تھے، وہ سب صرف میرے چاہنے پر آپ نے کیا؟ جواب دے مجھے۔ اب اسے افسوس نہیں غصہ آ رہا تھا۔ نتالیہ غصے میں حیدر کا گریبان پکڑتی ہوئی اس سے پوچھنے لگی تو حیدر نے اس کے ہاتھ اپنے گریبان سے ہٹا کر دور جھٹکے۔ اپنی حد میں رہو، تم وہ لڑکی ہو جس سے میری اپنی مرضی پر شادی نہیں ہوئی تھی، مگر اس کے باوجود میں نے تمہیں دل سے قبول کیا، تمہیں ہمیشہ کے لیے اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتا تھا، تم سے اپنا رشتہ بنائے رکھنا چاہتا تھا، مگر اس کے بدلے تم نے کیا کیا میرے ساتھ؟ دوسرے ہی دن تم مجھے چھوڑ کر بغیر بتائے میری زندگی سے دور چلی گئی۔ تمہارے پاس میری اولاد موجود تھی جسے تم نے مجھے بے خبر رکھا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ تمہاری نظر میں میری کیا حیثیت ہے۔ جس کی نظر میں میری کوئی حیثیت نہیں، میری نظر میں اس کی حیثیت بھی 2 کوڑی کے برابر ہے۔ جو کچھ کل رات ہمارے درمیان ہوا، اس سے اپنی حیثیت کا اندازہ خود لگا لو۔ میرے لیے تمہارا یہ وجود صرف وقتی کشش کا ذریعہ ہے۔ میں کوئی بازاری مرد نہیں ہوں جو اپنی ضرورت کے لیے بازاری عورتوں کا استعمال کروں گا۔ جب میرا دل چاہے تب تم میری طلب بنو گی، اس کے بعد تم میرے سامنے یوشا کی گورنر سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتی۔ حیدر کے منہ سے ایسی باتیں سن کر نتالیہ سے ضبط کرنا مشکل ہو گیا۔ وہ رکی نہیں بلکہ تیزی سے واش روم کی طرف بھاگتی ہوئی کمرے سے چلی گئی۔ نتالیہ کے واش روم جانے کے بعد حیدر کے چہرے کے تاثرات خود بخود نارمل ہو گئے۔ وہ اپنے لفظوں سے بہت زیادہ نتالیہ کا دل دکھا چکا تھا اور جانتا تھا اس وقت نتالیہ واش روم میں آنسو بہا رہی ہوگی۔ حیدر اس کی آنکھوں میں آنسوؤں کا سوچتے ہوئے بے چین ہونے لگا۔ ایک پل کے لیے حیدر کا دل چاہا کہ وہ نتالیہ کے واپس آنے پر اس سے اپنا لہجہ اور انداز بالکل نارمل کر لے اور اس کو منا لے، مگر نتالیہ نے سچ میں اس کے ساتھ بہت برا کیا تھا۔ اپنے گھر میں نتالیہ اور یوشا کی موجودگی پر اس کا غصہ بے شک جاتا رہا تھا، مگر یہ بات وہ نتالیہ پر فوری طور پر شو نہیں کرنا چاہتا تھا۔ سفر کے دوران گاڑی میں اس کے گال سے جب نتالیہ کے ہونٹ ٹکرائے تھے تب کیا ہلچل سی اس کے اندر مچ چکی تھی جسے وہ کنٹرول کرتا ضبط کر گیا تھا۔ جب گھر آنے کے بعد اس نے نتالیہ کو اپنے کمرے سے نکالا، کتنی دیر تک وہ دروازے کے پاس کھڑا نتالیہ کے بارے میں سوچتا رہا کہ واپس کمرے میں بلا لے۔ جب وہ یوشا کے رونے پر نتالیہ کو جگانے کے لیے دوسرے کمرے میں آیا تب نتالیہ کو سوتا ہوا دیکھ کر حیدر کا دل کیا وہ اس پر ڈھیر سارا پیار نچھاور کر کے اپنی ساری ناراضگی ختم کر دے، لیکن تب بھی اس نے اپنے اوپر جبر کیا۔ لیکن رات کے پہر نتالیہ کو اپنے کمرے میں بیڈ پر دیکھ کر وہ خود کو روک نہیں پایا۔ اپنی اس کیفیت کا علم اس کو تب بھی تھا جب شام میں وہ نتالیہ کو اس کا اور یوشا کا سامان اپنے کمرے میں لانے کے لیے کہہ چکا تھا، اس لیے اس کے کپڑوں میں وہ نائٹی رکھ چکا تھا۔ جو کچھ اس کے اور نتالیہ کے درمیان ہوا تھا وہ سب کچھ نتالیہ کی نہیں بلکہ اس نے اپنی دلی خواہش کو پورا کیا تھا۔ لیکن صبح اٹھنے کے بعد حیدر کو اس کی انا اجازت نہیں دے رہی تھی کہ وہ اتنی جلدی نتالیہ کے آگے ہتھیار ڈال کر اسے معاف کر دے۔ وہ 2 سال تک اس لڑکی کے لیے تڑپتا رہا تھا جسے وہ اتنے آرام سے کسی دوسری لڑکی کے کہنے پر چھوڑ کر جا چکی تھی۔ کیا ہوا؟ کوئی بات ہوئی ہے؟ طبیعت ٹھیک ہے تمہاری؟ حسن ناشتے کے دوران نتالیہ کو دیکھتا ہوا بولا تو ناشتہ کرتا حیدر بھی سر اٹھا کر نتالیہ کی طرف متوجہ ہوا۔ کیا ہونا ہے طبیعت کو؟ میں ٹھیک ہوں، نتالیہ یوشا کو ناشتہ کروانے کے بعد گود سے اتارتی ہوئی بولی اور خود بھی اس کی گود سے اتر کے صوفے کے پاس جانا چاہ رہا تھا تاکہ صوفے پر رکھے اپنے ٹوائز سے کھیل سکے۔ تو پھر آئز کو کیا ہوا؟ اتنی ریڈ کیوں ہو رہی ہیں؟ حسن فکر کرتا ہوا نتالیہ سے پوچھنے لگا تو نتالیہ کے کچھ بولنے سے پہلے حیدر بول اٹھا، اس کی فکر چھوڑ کر اپنے ناشتے پر دھیان دو، میں دیکھ لیتا ہوں اس کو۔ حیدر حسن کو ٹوکتا ہوا بولا تو نتالیہ نے ایک زخمی نظر حیدر پر ڈالی، پھر وہ حسن کی طرف دیکھتی اس سے بولی، کسی پر بہت غصہ ہے مجھے، اور تمہیں تو میری عادت کا معلوم ہے، جب تک میں اپنا غصہ اچھی طرح نکال نہ لوں تب تک میں نارمل نہیں ہوتی۔ کیا میں تھوڑی دیر کے لیے تمہیں وہ انسان سمجھ کر تم پر اپنا غصہ نکال لوں جس پر میں چاہ کر بھی غصہ نہیں نکال پا رہی؟ نتالیہ حسن سے اجازت مانگنے لگی، جبکہ حیدر کو اپنے پاس خطرے کی گھنٹیاں
بجنے کا احساس ہوا۔ اس سے پہلے حیدر اسے روکتا یا پھر حسن اس کی بات پر نتالیہ کچھ بولتا۔ اچانک ہی نتالیہ نے ٹیبل پر رکھا چائے کے کپ میں موجود چائے حسن کے اوپر اچھالی، جس سے حسن کی پوری شرٹ خراب ہو گئی۔ نتالیہ کی حرکت پر حسن کے ساتھ حیدر بھی ہکا بکا رہ گیا۔ ابھی وہ دونوں چچا بھتیجے نتالیہ کی حرکت پر سنبھل بھی نہیں پائے تھے یا نتالیہ کرسی سے اٹھتی ہوئی حسن کے پاس آ کر اس کا گریبان پکڑ کر حسن کو اپنے مقابل کھڑا کر چکی تھی۔ یار نتالیہ، کیا ہو گیا تمہیں اچانک؟ یہ کیا کر رہی ہو؟ حسن نتالیہ کو شدید غصے میں دیکھ گھبراتا ہوا بولا، شٹ اپ۔ نتالیہ اتنی زور سے چینکی کہ حسن بری طرح سہم گیا، جبکہ حیدر ایک دم کرسی سے اٹھ کھڑا ہو کر بولا، نتالیہ چھوڑو اس کا کالر۔ حیدر جانتا تھا نتالیہ لازمی آج صبح والا اس کا غصہ حسن پر اتارنے والی تھی، اس لیے حیدر نے نتالیہ کو حسن کا کالر چھوڑنے کے لیے بولا، مگر وہ حیدر کی بات کو اگنور کرتی ہوئی حسن سے بولی، سمجھتے کیا ہیں آپ اپنے آپ کو؟ غصہ ہے نا آپ کو مجھ پر بہت زیادہ، تو پھر غصے کی طرح ہی مجھ پر اپنا غصہ نکالے۔ یوں غصے کی آڑ میں جو کچھ آپ نے کیا ہے نا۔ نتالیہ حسن کا گریبان پکڑے ابھی اس کو بول رہی تھی، تب حیدر نتالیہ کو بازو سے پکڑ کر بیڈ روم میں لے گیا۔ کیا ہو گیا ہیرو؟ آؤ ہم دونوں باہر چلتے ہیں۔ حسن یوشا کو دیکھ کر اس کے پاس آتا ہوا بولا۔ یوشا جو اپنے ماں باپ کو کمرے میں جاتا ہوا دیکھ کر حسن کو دیکھ رہا تھا۔ حسن یوشا کو لے کر باہر نکل گیا۔ کیا فضول باتیں بولنے والی تھی تم حسن کے سامنے، اندازہ ہے تمہیں؟ حیدر نتالیہ کو بیڈ روم میں لا کر اس کا بازو چھوڑتا ہوا غصے بھرے لہجے میں اس سے پوچھنے لگا، میں اس وقت کچھ بھی کروں آپ سوال جواب کرنے کا حق نہیں رکھتے، کیونکہ ابھی رات نہیں ہوئی ہے اور اس وقت میں یوشا کی گورننس سے زیادہ آپ کی نظر میں حیثیت نہیں رکھتی، اس لیے راستہ چھوڑیے میرا۔ نتالیہ بنا ڈرے بول کر حیدر کو سائڈ میں کرتی ہوئی کمرے سے باہر نکلنے لگی، مگر اس سے پہلے ہی حیدر نے اس کو بازو سے پکڑ کر بیڈ پر دھکیلا۔ اس وقت باہر قدم رکھ کر دکھاؤ اس کمرے سے، پھر میں تمہیں بتاؤں گا اچھی طرح۔ حیدر نتالیہ کو دھمکی دیتا ہوا خود کمرے سے باہر نکل گیا۔ اب دکھائیے گا ذرا قریب آ کر، پھر بتاؤں گی میں بھی آپ کو اچھی طرح۔ نتالیہ وہیں بیڈ پر بیٹھ کر بڑبڑاتی ہوئی بولی اور اپنے غصے کو ٹھنڈا کرنے لگی، کچھ ہوش ہے تمہیں؟ یوشا کا تم یہاں بیٹھی فون پر گپے ہانک رہی ہو، وہاں ٹیرس میں یوشا اپنے چہرے اپنے سارے کپڑوں کا ستیہ ناش کر چکا ہے۔ حیدر نتالیہ کو ڈانٹتا ہوا بولا جو موبائل پر اپنے چچا سے ان کا حال اور طبیعت پوچھ رہی تھی۔ حیدر کی غصے بھری آواز سن کر حسن بھی اپنے کمرے سے باہر نکل آیا۔ ابھی تو یوشا یہیں بیٹھا کھیل رہا تھا، میں یہ دیکھ کر آتی ہوں۔ نتالیہ موبائل ٹیبل پر رکھتی ہوئے حیدر سے بول کر صوفے سے اٹھنے لگی، کوئی ضرورت نہیں ہے تمہیں یوشا کو دیکھنے کی، بس تم سارا دن موبائل پر یوں ہی ٹائم پاس کرو، میں اپنے بیٹے کو خود دیکھ لیتا ہوں۔ حیدر بگڑے ہوئے زاویوں کے ساتھ نتالیہ پر طنز کرتا ہوا بولا تو نتالیہ کو بھی غصہ آنے لگا، جیسے آپ کی مرضی، ویسے بھی یوشا صرف میرے اکیلے کا بیٹا نہیں۔ نتالیہ ڈھیٹ بن کر دوبارہ صوفے پر بیٹھتی اپنا موبائل اٹھا چکی تھی۔ اس کی حرکت پر حسن کے چہرے پر مسکراہٹ دوڑ گئی، اس کی مسکراہٹ حیدر کی نظر میں آتی اور جلتی پر تیل کا کام کرتی وہ فوراً اپنے کمرے میں چلا گیا، جبکہ حیدر نتالیہ کو غصے میں گھورتا ہوا یوشا کا حلیہ خود ہی درست کرتا اپنے بیٹے کو اپنے ساتھ باہر لے گیا۔ بس فضول کا ایٹیٹیوڈ دکھانا ہے اور بلا وجہ روب جھاڑنا ہے، جیسے میں بڑی روب میں آنے والی ہوں۔ حیدر کے جاتے ہی نتالیہ موبائل واپس ٹیبل پر رکھ کر ڈائننگ ہال میں چلی آئی، جہاں کرسی کھسکا کر بیٹھتی ہوئی غصے میں مٹر چھیلنے لگی۔ 10 دن گزرنے کے بعد یوشا اب حیدر سے کافی زیادہ مانوس ہو گیا تھا، اس کو پہچاننے لگ گیا تھا، جبکہ اس رات کے بعد ان دونوں کے بیچ ایک بار پھر اجنبیت کی دیوار در آئی تھی، جسے ہٹانے کی کوشش اب کی بار نتالیہ نے بھی نہیں کی تھی۔ اگر حیدر اس سے بے رخی برت رہا تھا یا اس پر غصہ کر رہا تھا تو نتالیہ آگے سے حیدر کو کچھ نہیں بولتی۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ اندر ہی اندر حیدر کے رویے پر گڑ رہی تھی، بلکہ وہ حیدر کو ویلیو ہی نہیں دے رہی تھی۔ مجھے تو لگ رہا تھا کہ تمہارے اور چاچو کے درمیان سب کچھ سیٹ ہو گیا ہے، یہ کیا تم دونوں ایک دوسرے سے اب تک خفا ہو؟ حسن ڈائننگ ہال میں آ کر کرسی کھسکاتا ہوا نتالیہ کے برابر میں بیٹھ کر اسے پوچھنے لگا، یہ جو تمہارے چاچو ہیں نا، یہ ایک نمبر کے مطلبی اور خود غرض انسان ہیں، بالکل تمہاری طرح کے۔ تم نے بھی تو خود غرضی دکھائی تھی نا، مجھے چھوڑ کر بھاگ گئے، صرف اپنے بارے میں سوچا۔ ویسے ہی تمہارے چاچو مطلبی ہیں، موصوف کے چہرے کے زاویے پر پرسوں خود ہی سارا وقت درست رہے تھے، کیونکہ تمہارے رشتے کے پھپھا جی کے گھر دعوت تھی ہماری، اپنے رشتے داروں کے سامنے ایسے پوز کر رہے تھے کہ جیسے ان سے زیادہ محبت کرنے والا شوہر شاید ہی کوئی دوسرا دنیا میں موجود ہو۔ بانچھیں تو ایسے کھلی جا رہی تھی جناب کی جیسے دنیا کے سب سے خوش اخلاق اور اعلیٰ انسان ہو، اور گھر واپس آتے ہی دوبارہ تمہارے چاچو میں سن 65 کی بڈھی روح گھس گئی۔ اب میرا زیادہ منہ مت کھلواؤ حسن، ورنہ یہ نہ ہو میں تمہارا منہ بلا وجہ توڑ ڈالوں غصے میں۔ چچا بھتیجے ایک ہی جیسے ہو تم دونوں۔ نتالیہ مٹر چھلنے کے ساتھ نان سٹاپ بولتی ہوئی پرسوں کی ساری بھڑاس حسن کے سامنے نکال چکی تھی۔
میرے چچا کے کردار کی تو پوری تشریح کر دی، ذرا اپنے چچا کی خود غرضی کے بارے میں بھی تو بتاؤ۔ جس وقت تم چاچو کو چھوڑ کر ان کے پاس پہنچی تھی، کیا کمال صاحب کا فرض نہیں بنتا تھا وہ پہلی فرصت میں چاچو کو انفارم کرتے اور تمہیں چاچو کے ساتھ دوسرے ہی دن روانہ کرتے؟ اگر اس وقت تمہاری بے وقوفی میں تمہارے چچا جان تمہارا ساتھ نہ دیتے تو تم اس وقت غصے میں بیٹھی مٹر نہ چھیل رہی ہوتی۔ حسن نے اس کی اچھی طرح کلاس لی تو نتالیہ غصے بھری نظروں سے حسن کو آنکھیں دکھا کر گھورنے لگی۔ بات یہاں تمہارے چچا کی ہو رہی ہے، نہ کہ میرے چچا کی۔ میرے چچا کو بیچ میں لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر یہاں بیٹھ کر تمہیں نصیحتیں کرنا ہے نا تو تم یہاں سے جا سکتے ہو، بلکہ میں بھول گئی تم تو ایک ڈھیٹ شے ہو، میں خود ہی یہاں سے چلی جاتی ہوں۔ نتالیہ حسن سے بولتی ہوئی مٹر سے بھرا باؤل لے کر کرسی سے اٹھی تو حسن نے اس کا ہاتھ پکڑ کر واپس اسے بٹھا لیا۔ جتنا اس وقت تمہارے لیے میری نصیحتیں کام آنے والی ہیں، اتنا کوئی دوسری شے کام نہیں آنے والی۔ اب مجھے غصے میں گھورنا بند کرو اور سچے دل سے بتاؤ، کیا چاچو کو یوں بغیر بتائے چھوڑ کر چلے جانا تمہارا یہ عمل ٹھیک تھا؟ وہ تم پر ابھی تک اس بات پر غصہ کیوں ہے؟ کیونکہ تمہاری اس حرکت نے انہیں بہت زیادہ ہرٹ کیا۔ تمہیں معلوم ہے انسان سب سے زیادہ اسی سے ہرٹ ہوتا ہے جس سے اسے کچھ اچھے کی توقع ہو یا وہ جس سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ اگر چاچو تم سے محبت نہیں کرتے تو کبھی تمہیں لینے کے لیے نہیں جاتے۔ حسن نتالیہ کو دیکھ کر سمجھاتا ہوا بولا، اس لیے نتالیہ حیدر سے بدگمان نہ ہو، اس طرح ان دونوں کے رشتے میں مزید دوریاں پیدا ہو جاتی۔ ساری باتیں تو نتالیہ کو سمجھ میں آئی تھی، مگر آخری بات پر وہ ایک بولی، جی نہیں، وہ مجھے واپس یوشا کی وجہ سے لے کر آئے تھے، انہوں نے مجھے خود ہی بتایا۔ نتالیہ حسن کو دیکھ کر جتاتی ہوئی بولی تو حسن فوراً اس کی بات رد کرتا ہوا بولا، غلط بتایا تھا انہوں نے۔ اگر تم دونوں کے بیچ یوشا نہ ہوتا تب بھی چاچو شدید غصے کے باوجود کوئی نہ کوئی جواز بنا کر تمہیں اپنے ساتھ واپس لے کر آ جاتے۔ حسن نتالیہ کو دیکھتا ہوا بولا، کتنا کانفیڈنس ہے نا تمہیں اپنی باتوں پر۔ نتالیہ طنزی انداز میں مذاق اڑاتی ہوئی حسن سے بولے، کیونکہ اب اسے حیدر کی طرف سے کوئی خوشگمانی نہیں تھی۔ دن بدن اس کی بڑھتی ہوئی بدسلوکی اس کو احساس دلانے کے لیے کافی تھی کہ حیدر کی محبت اس کے دل میں اب بالکل ختم ہو چکی ہے۔ یوشا ہی ایک وجہ ہے جس کی وجہ سے وہ حیدر کی زندگی میں موجود ہے۔ کانفیڈنس؟ ارے پاگل لڑکی، مجھے اپنی بات پر پورا یقین ہے کہ چاچو تم سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں۔ تمہیں تو اس بات کا اندازہ تک نہیں ہے تمہارے اچانک یوں ان کی زندگی سے چلے جانے کے بعد وہ کتنے دنوں تک ڈپریشن میں رہے۔ بابا جب مجھے ان کی حالت کے بارے میں بتاتے تو چاچو کی حالت کا سن کر میں خود ٹینشن میں آ جاتا۔ حسن اب سیریس ہو کر نتالیہ کو بتانے لگا۔ حسن کی بات سن کر وہ اس کی بات کاٹتی ہوئی بولی، ہاں، اور اسی ڈپریشن سے نکل کر انہوں نے فوراً معائشہ سے دوسری شادی بھی کر لی۔ نتالیہ خود ہنس کر مذاق اڑاتی ہوئی بولی تو اس کے طنز کرنے پر حسن نتالیہ کو گھورتا ہوا بولا، نتالیہ بی بی، تم ایک سیلفش قسم کی لڑکی ہو، یعنی تم چاہتی ہو کہ تمہارے ایک دم چلے جانے کے بعد چاچو ساری عمر تمہاری یادوں میں کھوئے رہتے اور ڈپریس رہتے۔ ویسے چاچو اس شادی کے حق میں نہیں تھے، ان پر پریشر تھا بابا کا، اور میں بھی یہی چاہتا تھا کہ وہ دوبارہ نارمل لائف کی طرف واپس آ جائیں۔ ویسے تم بھی تو ان کی زندگی سے اس لیے گئی تھی نا کہ ان کی زندگی میں معائشہ چچی سے شادی ہو جائے، اس لیے اب کوئی بھی فضول بات بول کر دماغ خراب مت کرنا، سیدھا سیدھا اپنی غلطی کو ایکسیپٹ کر کے چاچو سے معافی مانگو۔ حسن مصنوعی روب جھاڑ کر نتالیہ کو مشورہ دیتا ہوا بولا، اور تمہیں ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ میں نے تمہارے چاچو کو سوری نہیں بولا؟ مگر تمہارے چاچو میری سوری ایکسیپٹ کرنے کے موڈ میں نہیں ہیں، نتالیہ حسن کو دیکھتے ہوئے بتانے لگی۔ یہ سب بتاتے ہوئے اسے سخت غصہ آیا کہ حیدر نے اتنے دن گزرنے کے باوجود اپنے رویے میں ذرا لچک نہیں دکھائی تھی۔ اچھا، اب تم چاچو کو سوری ویسے بولو گی جیسے میں تم سے کہوں گا، لیکن اس سے پہلے ذرا ایک بات مجھے کلیئر کر دو۔ تھوڑی دیر پہلے تم نے مجھے بھاگنے کا طعنہ دیا، کہیں ابھی بھی تمہارا دل میری محبت مبتلا تو نہیں؟ جب بھی تم چاچو کے پاس سے تو نہیں بھاگ گئی تھی؟ حسن شرارتی انداز میں نتالیہ کو دیکھتا ہوا اس سے پوچھنے لگا، جس پر نتالیہ دانت پیستی ہوئی کرسی سے اٹھی۔ کیا خوش فہمی ہے تمہیں؟ تمہاری محبت میں مبتلا ہوں میں؟ حسن تم کیا چاہ رہے ہو؟ میں آج تمہارا قتل کر ڈالوں اپنے ان ہاتھوں سے؟ نتالیہ نے تپتے ہوئے بولا ہی نہیں بلکہ اس نے کرسی پر بیٹھے ہوئے حسن کی گردن بھی اپنے دونوں ہاتھوں سے دبا ڈالی تھی۔ ظالم لڑکی، میری گردن تو چھوڑ دو، میرا نہ صحیح میری بیوی کا خیال کرو، وہ بلا وجہ میں بیوہ ہو جائے گی یار۔ حسن ہنستا ہوا نتالیہ کا تپا ہوا چہرہ دیکھ کر بولا۔ وہ حسن کے ہنسنے پر مزید تپ گئی۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ اچانک حیدر کی آواز پر نتالیہ حسن کی گردن آزاد کرتی ہوئی دور ہوئی۔ حیدر ناگواری سے چہرے پر لائے ان دونوں کو دیکھ رہا تھا، جبکہ یوشا حیدر سے اپنا ہاتھ چھڑوا کر نتالیہ کی طرف بڑھا تھا۔ یار چاچو، اچھا ہوا آپ وقت پر آ گئے، ورنہ آپ کی بیوی نے تو آج میرا کام تمام کر دینا تھا۔ غصہ ہو رہی ہے مجھ پر کہ میں شادی والے دن کیوں اس کو چھوڑ کر بھاگ گیا تھا۔
حسن حیدر سے بولتا ہوا شرارتی انداز میں نتالیہ کو آنکھ مار کر گھر سے باہر نکل گیا، جبکہ نتالیہ دل ہی دل میں حسن کو گالیاں دیتی ہوئی یوشا کی طرف متوجہ ہو گئی۔ کیا کہہ رہی تھی آج شام میں تم حسن سے؟ رات میں نتالیہ سوئے ہوئے یوشا کو بیبی کارٹ میں لٹا کر پلٹی تو بیڈ پر کافی دیر سے خاموش بیٹھا ہوا حیدر اس سے پوچھنے لگا۔ میں نے کچھ نہیں بولا اس سے۔ ارے وہ جو حسن آپ کو بتا رہا تھا ایک نمبر کا ذلیل انسان ہے حسن، وہ بکواس کر رہا تھا یوں ہی آپ کے سامنے۔ نتالیہ کو پہلے تو حیدر کے خود سے مخاطب کرنے پر حیرت ہوئی، پھر وہ سمجھ نہیں پائی حیدر کون سی بات پوچھ رہا ہے۔ جب نتالیہ نے اپنے ذہن پر زور ڈالا تو یاد آنے پر وہ حیدر کو بولنے لگے، مگر نتالیہ کی بات پر حیدر کے ماتھے پر بل نمودار ہوئے۔ حسن سے تمہارا کیا رشتہ ہے؟ اس کو ذہن میں رکھ کر حسن سے بات کیا کرو، اور آئندہ میں تمہیں اس سے اس طرح بے تکلف ہوتے نہ دیکھوں۔ حیدر نتالیہ کو سنجیدہ لہجہ اپناتا ہوا بولا تو نتالیہ حیدر کی بات پر چونکی۔ وہ بیڈ پر بیٹھا بھی نتالیہ کو دیکھ رہا تھا۔ تب نتالیہ چلتی ہوئی حیدر کے پاس آئی۔ میرا حسن سے دوستی کا رشتہ ہے، ابھی سے نہیں بچپن سے۔ ویسے آپ مجھے کون سا رشتہ یاد دلا رہے ہیں؟ ذرا خلاصہ کریں گے اپنی بات کا؟ نتالیہ بیڈ پر حیدر کے قریب بیٹھتی ہوئی حیدر سے اتنی ہی سنجیدگی سے پوچھنے لگی۔ اگر وہ نتالیہ سے یہ بات اپنے رشتے کی حیثیت سے بول رہا تھا تو نتالیہ کے سامنے وہ اپنے اور اس کے رشتے کی حیثیت کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں تھا، اس لیے نتالیہ کی بات پر وہ لاجواب ہوتا بولا، فضول میرے منہ لگنے کی ضرورت نہیں ہے، اٹھو یہاں سے اور لائٹ بند کرو۔ وہ جتنی بے تکلفی سے اس کے قریب آ کر بیٹھی تھی۔ حیدر ناگواری سے نتالیہ کو دیکھتا ہوا بولا، منہ لگنے کا کام اب میرا ہی تو رہ گیا ہے، میری مرضی کے بغیر تو آپ یہ کام کریں گے بھی نہیں، ہے نا؟ نتالیہ حیدر کے ہونٹوں کو دیکھ کر اس کے مزید قریب آتی ہوئی بولی تو حیدر نے اس کا منہ جبڑوں سے پکڑا۔ اپنی حد میں رہو، سمجھ میں نہیں آ رہا تمہیں؟ حیدر اس کی قربت پر ایک دم برہم ہوا، اس کے سراپے سے نظر چراتا ہوا اپنا ہاتھ اس کے منہ سے ہٹا کر وہ بیڈ سے اٹھنے لگا۔ تبھی نتالیہ نے اس کا ہاتھ پکڑا۔ آپ تو اپنی مرضی کرنے کے بعد حدوں کا تعین کر چکے ہیں، لیکن آج اگر میں حد میں رہی پھر تو ہم دونوں کا کچھ بھی نہیں ہونے والا۔ نتالیہ کی بات سن کر حیدر اس کا غصے میں ہاتھ جھٹکتا ہوا ٹیرس میں چلا گیا۔ کب تک بھاگیں گے؟ آنا تو آپ کو واپس اسی بیڈ روم میں، دیکھتی ہوں آج کیسے آپ خود کو اپنی حد میں رکھ سکتے ہیں، نتالیہ خود سے کہتی ہوئی ڈریسنگ روم میں چینج کرنے چلی گئی۔ ٹیرس پر کھڑا جب وہ تھوڑا پرسکون ہوا تو واپس بیڈ روم میں چلا آیا۔ ڈریسنگ روم کی کھلی لائٹ اسے نتالیہ کی وہی موجودگی کا پتہ دے رہی تھی۔ حیدر سوئے ہوئے یوشا کو پیار کرتا واپس بیڈ پر آ کر لیٹا اور اپنا موبائل سائڈ ٹیبل سے اٹھا کر دیکھنے لگا۔ ڈریسنگ ٹیبل کا دروازہ کھلنے کی آواز پر بے ساختہ حیدر کی نظریں نتالیہ کی طرف اٹھی تو اس کے ہاتھ میں موجود موبائل سینے پر گرا۔ نتالیہ کو اس دن کی طرح نیٹی میں دیکھ کر حیدر کے پورے جسم میں برق رفتاری سے بجلی کی لہر دوڑ گئی۔ نتالیہ اس رات کی طرح نائٹی میں موجود حیدر کو نظر انداز کیے ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے اپنے بالوں میں برش پھیرنے لگی۔ حیدر سحر کسی کیفیت میں بیڈ سے اٹھ کر چلتا ہوا نتالیہ کے پاس آنے لگا۔ نتالیہ شیشے میں سے حیدر کا عکس اور اس کی حالت دیکھ کر اپنی فتح پر دل ہی دل میں مسکرائی، مگر انجان بنتی ہوئی حیدر کی طرف اپنا رخ کرتی اسے پوچھنے لگی، کیا کچھ چاہیے تھا آپ کو؟ معصومیت سے پوچھے گئے سوال پر حیدر ایک دم ہوش میں آیا۔ وہ اس کے پاس یوں اپنا منہ اٹھا کر کیوں چلا آیا تھا؟ حیدر کو اپنے اوپر خود ہی غصہ آنے لگا اور نتالیہ کے پوچھے گئے معصوم سے سوال پر وہ اندر تک سلگ اٹھا تھا۔ تم اپنی بات کرو اور اپنا بتاؤ تم کیا چاہ رہی ہو اس وقت مجھ سے؟ حیدر سنجیدہ لہجے میں اس سے سوال کرنے لگا، جو اپنے دونوں ہاتھ اوپر کیے بالوں کا جوڑا بنا رہی تھی اور جان بوجھ کر اس کے جذبات بھڑکا رہی تھی۔ وہ بالکل نہیں چاہ رہی جو آپ سوچے بیٹھے ہیں، نیند آ رہی ہے مجھے، میں تو سونے جا رہی ہوں۔ نتالیہ بالوں کو جوڑے کی شکل دے کر لاپرواہ انداز میں حیدر سے بولتی ہوئی جمائی روک کر بیڈ کی طرف بڑھ جانے لگی، مگر اس سے پہلے حیدر نے نتالیہ کا ہاتھ کھینچ کر اسے دیوار کی طرف دھکیلا۔ ابھی وہ سنبھل بھی نہیں پائی تھی کہ حیدر نے نتالیہ کے دونوں ہاتھوں کو کلائیوں سے پکڑ کر دیوار سے لگاتے ہوئے اس کے ہونٹوں کو مضبوطی سے اپنے ہونٹوں کی گرفت میں لے لیا۔ نتالیہ اس کے اتنے جذباتی انداز پر ایک دم سے حملہ آور ہونے پر بالکل بوکھلا گئی تھی، مگر حیدر کی کارروائی پر بنا کوئی احتجاج کیے اس کے جذباتی پن کو محسوس کرتی سرشار ہونے لگی۔ وہ اب نتالیہ کا ہاتھ کو چھوڑ کر اپنے ہاتھ کی انگلیاں نتالیہ کے بالوں میں پھنسائے اس کا سر کو پیچھے کر کے گردن پر جھک کر جہاں بجا اپنے ہونٹوں سے محبت کی مہر ثبت کرتا چلا گیا۔ ایک دم سے امڑ آنے والے جذبات پر نتالیہ خود بھی حیدر کی کارروائی پر حیرت زدہ تھی۔ حیدر اس کو اپنے بازوؤں میں بھرتا بیڈ پر لے جانے لگا۔ وہ کیوں اس کی قربت پر اعتراض کرتی؟ حیدر کی دسترس میں اس کی پناہوں میں موجود نتالیہ کا سکھ چین تھا۔ وہ مدہوش ہونے لگی۔ بیڈ پر لٹانے کے بعد حیدر نے اسے اس قابل نہیں چھوڑا تھا کہ نتالیہ کچھ اور سوچتی۔
اپنی تھائز پر حیدر کی رقص کرتی انگلیوں کو محسوس کرتی۔ وہ پوری طرح حواس کھو کر حیدر کے سحر میں ڈوبی ہوئی تھی۔ جب حیدر ایک دم بیڈ سے اٹھا، اپنی شرٹ کے بٹن بند کرتا اور بالوں کو ہاتھوں سے سنوارتا ہوا کمرے سے باہر نکلنے لگا۔ حیدر، کہاں جا رہے ہیں آپ؟ نتالیہ ہکا بکا سی حیدر کو پکارتی اسے پوچھنے لگے، جو بیچ مجھدھار میں اس کو چھوڑ کر کمرے سے باہر جا رہا تھا۔ نیند آ رہی تھی نا تمہیں؟ اب تمہیں سو جانا چاہیے۔ حیدر سنجیدہ نظر اس کے ہکا بکا چہرے پر ڈال کر کمرے سے باہر نکل گیا، جبکہ نتالیہ حیدر کی اس حرکت پر غصے میں پاگل ہونے کو تھی۔ اس نے غصے میں تکیہ اٹھا کر بند دروازے پر دے مارا، جان بوجھ کر اس کے اتنے قریب آ کر اس کے احساسات جگا کر یوں اسے سونے کا مشورہ دے کر کمرے سے جا چکا تھا۔ نیند تو اسے کیا آنی تھی، بلکہ الٹا اسے حیدر پر غصہ آنے لگا۔ تھوڑی دیر میں اس کے موبائل پر میسج آیا۔ حسن کا میسج اپنے موبائل پر دیکھ کر وہ میسج پڑھنے لگی۔ کیا پھر تمہارا اور چاچو کا جھگڑا ہو گیا؟ وہ گاڑی لے کر باہر کیوں نکل گیا اس وقت؟ حسن کا میسج پڑھ کر اسے مزید غصہ آنے لگا۔ وہ غصے میں ٹائپ کرنے لگے، میرا آدھا خون چوس کر باقی کا خون جلانے کے بعد باہر ہوا کھانے نکلے ہیں تمہارے چاچو، ذرا سے بھی اس قابل نہیں ہے کہ ان سے پیار کیا جائے۔ نتالیہ حسن کو میسج کرنے کے بعد موبائل پٹکتی ہوئی ڈریس چینج کرنے چلی گئی۔ جب وہ واپس آئی تو حسن کا میسج آیا ہوا تھا، جب بات پیار سے نہیں بن رہی ہو تو پیار کو چھوڑو، بخار چڑھا لو، میرے آئیڈیا پر عمل کرو، مفید ثابت ہوگا تمہارے لیے میرا آئیڈیا۔ حسن کا میسج پڑھ کر وہ بری طرح کنفیوز ہوئی۔ ہیں؟ یہ پیار سے بخار کا کیا تعلق ہے؟ یہ چچا اور بھتیجے دونوں کا ہی دماغ چلا ہوا ہے، نتالیہ بڑبڑاتی ہوئی بولی تو اس کے موبائل پر حسن کی کال آنے لگی۔ نیند سے بیدار ہوتے ہی اس کی نظر اپنے برابر میں لیٹی ہوئی نتالیہ پر گئی۔ جب وہ رات میں واپس لوٹا تھا تب نتالیہ تمیز والا لباس زیب تن کیے ہوئے سو رہی تھی، ورنہ جس طرح اس نے رات کو اپنے داؤ پیچ چلانے کی کوشش کی تھی، بہت ممکن تھا حیدر خود کو سنبھال نہیں پاتا اور اس کے آگے پگھل جاتا۔ جتنی مشکل سے اس نے اپنے جذبات کو قابو میں رکھا تھا یہ وہی جانتا تھا۔ کل رات اسے اپنے بیڈ روم سے باہر جانا بھی مشکل ترین امتحان لگ رہا تھا، جس میں اگر وہ کامیاب نہیں ہوتا تو فتح نتالیہ کے نصیب میں ہوتی، جو حیدر بالکل نہیں چاہتا تھا۔ حیدر سوچتا ہوا بیڈ سے اٹھ کر واش روم چلا گیا۔ ویسے ہی نتالیہ نے جھٹ سے اپنی آنکھیں کھولی۔ وہ حیدر کے واپس آنے سے پہلے کارنر ٹیبل سے پانی کا جگ اٹھا کر اس میں نیم گرم پانی لے کر آئی اور جگ کو واپس جگہ پر رکھ کر آنکھیں بند کر کے لیٹ گئی۔ فریش ہو کر حیدر جیسے ہی وہ واش روم سے باہر آیا، اسے نتالیہ کے کراہنے کی آواز آئی، جیسے نیند میں وہ بے سکون تھی۔ نتالیہ، کیا ہوا؟ آنکھیں کھولو۔ حیدر نہ چاہتے ہوئے بھی سوئی ہوئی نتالیہ کی طرف متوجہ ہوا، اسے نظر انداز نہیں کر سکا۔ نتالیہ! حیدر اس کے قریب آ کر اس کا گال تھپ تھپاتا ہوا بولا تو نتالیہ بامشکل اپنی آنکھیں کھول پائی۔ حیدر، اگر مجھ کو کچھ ہو جائے تو میرے پیچھے یوشا کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، نتالیہ نقاہت زدہ آواز میں حیدر سے بولی، جیسے وہ صدیوں کی بیمار ہو۔ کیا ہونا ہے تمہیں؟ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ نتالیہ، آنکھیں کھولو اپنی۔ حیدر دوبارہ اس کی آنکھیں بند کرنے پر نتالیہ سے بولا۔ وہ حیرت زدہ تھا۔ کل رات اچھی بھلی وہ کسی اور ہی موڈ میں نظر آ رہی تھی، اب صبح اچانک آخر اسے کیا ہو گیا تھا؟ مجھے اندر سے کچھ بیٹر فیل نہیں ہو رہا ہے، باڈی پین بہت زیادہ ہے، شاید بخار ہو گیا ہے، نتالیہ کرہاتی ہوئی حیدر کو بتانے لگی۔ اس کی حالت دیکھ کر حیدر کا لہجہ نرم اور انداز فکر مندانہ ہو چکا تھا۔ نہیں، بخار تو نہیں ہے تمہیں؟ نتالیہ کے بولنے پر حیدر نے اس کا ماتھا چھو کر دیکھا، تبھی وہ نتالیہ سے بولا، تو کیا میں بہانے بنا رہی ہوں آپ کے سامنے؟ نتالیہ ایک دم برا مناتی ہوئی حیدر سے بولی تو حیدر اس کے ناراض ہونے پر غور سے نتالیہ کو دیکھنے لگا۔ وہ میرا مطلب تھا، ایسے ہی ہوتا ہے میرا بخار کبھی کبھی، پلیز تھرمامیٹر سے اچھی طرح چیک کر لینا۔ حیدر کے غور سے دیکھنے پر اس سے پہلے حیدر مشکوک ہوتا، وہ دوبارہ نقاہت زدہ آواز میں بولی تو حیدر خاموشی سے تھرمامیٹر لا کر اس کا بخار چیک کرنے لگا۔ دیکھیے ذرا یوشا، جاگ گیا ابھی سے؟ نتالیہ نے حیدر کا دھیان یوشا کی طرف دلایا تو حیدر یوشا کی طرف دیکھتا نتالیہ کی طرف سے توجہ ہٹا چکا تھا۔ جبھی نتالیہ نے تھرمامیٹر جگ کے اندر ڈالا، حیدر یوشا کو اچھی طرح چادر اڑا کر جب نتالیہ کی طرف پلٹا تو نتالیہ حیدر کے مڑنے سے پہلے ہی تھرمامیٹر واپس منہ میں ڈال چکی تھی۔ 102 بخار، حیرت ہے، باڈی تو بالکل نارمل محسوس ہو رہی ہے تمہاری، پھر یہ کیسے؟ حیدر تھرمامیٹر کو دیکھنے کے بعد دوبارہ نتالیہ کی گردن چھو کر بخار چیک کرتا حیرت زدہ ہوا۔ بس ایسے ہی بخار ہو جاتا ہے کبھی کبھی، اندر سے حرارت محسوس ہوتی ہے، اوپر سے ظاہر نہیں ہوتا کچھ بھی۔ اللہ جی، اب میرے بچے کو کون سنبھالے گا، گھر کو کون دیکھے گا، اور مجھ کو کون سنبھالے گا؟ مجھ سے تو ہلا تک نہیں جا رہا۔ بے بسی کے مہارے دکھ بھری داستان سناتے ہوئے شاید نتالیہ کے رونے کی دیر تھی۔ میں ہی سنبھالوں گا سب، آف ہے میرا آج، چلو پہلے تم میڈیسن لے لو، ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں، شام تک بخار اتر جائے گا۔ حیدر نتالیہ کو پریشان دیکھ کر اسے تسلی دیتا ہوا
میڈیسن باکس سے بخار کی گولی نکال کر لے آیا، جو نتالیہ نے حیدر کی نظر بچاتے ہی بیڈ کے نیچے پھینک دی اور حیدر کو دکھانے کے لیے گلاس میں پانی پینے لگی۔ اب ذرا مجھے واش روم تک تو لے جائیے تاکہ میں منہ ہاتھ دھو کر فریش ہو جاؤں، نتالیہ حیدر کی طرف اپنا ہاتھ بڑھاتی بولی تو حیدر نتالیہ کا چہرہ دیکھنے لگا۔ کیا تم 4 قدم پر واش روم تک خود چل کر نہیں جا سکتی؟ حیدر نتالیہ کو جتانے والے انداز میں بولا، جو بخار کی وجہ سے ننھی بچی بنی ہوئی تھی۔ بخار بھی نہ جانے کیسا تھا۔ سہارا مانگا آپ سے، آپ کی جائیداد نہیں۔ اللہ جی ایسا برا وقت کسی پر نہ آئے، پلیز اللہ جی، یوشا کو جلدی سے جوان کر دیجیے، اب مجھ بد نصیب کا وہیں سہارا بنے گا جوان ہو کر۔ کرہاتی ہوئی آواز میں دہائیاں دیتی نتالیہ خود ہمت کر کے اٹھنے لگی۔ حیدر اب اس کو مشکوک ہوتا دیکھ رہا تھا، مگر جیسے ہی نتالیہ چکرا کر گرنے لگی، حیدر نے پھرتی سے اسے تھام لیا۔ چلو ابھی کے لیے تمہیں میں سہارا دے دیتا ہوں، یوشا کے جوان ہونے میں تو 20-25 سال ہیں ابھی۔ حیدر نتالیہ کو بولتا ہوا اسے بازو میں اٹھا چکا تھا، تو نتالیہ نے بھی زیادہ نخرے دکھانا مناسب نہیں سمجھا۔ اف نتالیہ، منہ کم کھول، اگر اوور ایکٹنگ زیادہ ہو گئی تو یہ بندہ بات کی کھال نکالنے والوں میں سے ہے، نتالیہ حیدر کو دیکھتی دل ہی دل میں بولی۔ اس کے بعد حیدر نے تمام کام خوش اسلوبی سے انجام دیے۔ نتالیہ خوش تھی، یوں حیدر کو اپنی جانب مائل کر کے۔ میرا بیٹا جاگ گیا، آ جاؤ جلدی سے بابا کے پاس۔ یوشا کے جاگتے ہی حیدر کا دھیان نتالیہ سے ہٹا۔ اب وہ یوشا کے کپڑے تبدیل کر رہا تھا۔ نتالیہ باپ بیٹے کو دیکھ کر مسکرانے لگی۔ تم کمرے سے باہر کیوں چلی آئی؟ بولا تھا نا ریسٹ کرو۔ حیدر یوشا کو گود میں لیے ناشتہ کرواتا ہوا نتالیہ سے بولا، جو دیوار پکڑ کر لاغر سی حالت میں کمرے سے باہر چلی آ رہی تھی۔ یار نتالیہ، کیا ہو گیا تمہیں؟ چاچو نے بتایا تمہیں فیور ہو رہا ہے صبح سے۔ حسن چائے کا کپ ٹیبل پر رکھتا ہوا اٹھ کر نتالیہ کے پاس آیا اور ہمدردانہ لہجے میں نتالیہ سے پوچھنے لگا، اتنی ساری باتیں میں یوں کھڑی ہو کر ایک ساتھ نہیں بتا سکتی، ذرا سہارا دے کر صوفے پر بٹھاؤ مجھے، اف مجھ سے تو چلا ہی نہیں جا رہا۔ نتالیہ کا کامتا ہوا ہاتھ حسن کی طرف بڑھاتی ہوئی بولی تو حیدر نے جلدی سے آگے بڑھ کر نتالیہ کا ہاتھ تھاما اور اپنی گود میں موجود یوشا اس نے حسن کی گود میں تھما دیا۔ یہ ناشتہ کر چکا ہے، میں اس کو بھی کچھ کھلا دیتا ہوں، تب تک تم یوشا کو سنبھالو۔ حیدر حسن کو بولتا ہوا نتالیہ کو سہارا دے کر صوفے تک لایا۔ بہت اچھے چاچو، میرا مطلب ہے آپ اچھی طرح اپنی بیگم کی کھلائی پلائی کریں تاکہ یہ بھلی چنگی ہو جائے، تب تک میں آپ کے اس ہیرو کو سنبھال لیتا ہوں۔ حسن حیدر سے بولتا ہوا یوشا کو گود میں اٹھائے ڈائننگ ہال سے چلا گیا۔ جانے سے پہلے وہ حیدر سے نظر بچا کر نتالیہ کو آنکھ مارنا نہیں بھولا، جس پر نتالیہ نے حسن کو وہاں سے جلد دفع ہو جانے کا اشارہ کیا۔ تب تک حیدر نتالیہ کے سوپ لے آیا۔ جب تک تم یہ سوپ پیو میں آتا ہوں، حیدر سوپ کا باؤل میز پر رکھتا ہوا مصروف انداز میں بولا اور کچن میں جانے لگا۔ یہ سوپ آپ اپنے ہاتھوں سے ہی پلا دینا۔ نتالیہ کی آواز پر حیدر کے قدم رکے، وہ مڑ کر نتالیہ کو غور سے دیکھنے لگا۔ میرے ہاتھوں سے سوپ پی کر تمہارا بخار اتر جائے گا؟ حیدر واپس آ کر نتالیہ سے پوچھنے لگا۔ شاید ایسا کرنے سے بخار اتر ہی جائے، نتالیہ حیدر کا چہرہ دیکھتی ہوئی اس سے سیریس ہو کر بولی۔ تم بخار اتارنا چاہتی ہو یا میری توجہ چاہتی ہو؟ اب کی بار حیدر نتالیہ کے قریب بیٹھ کر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر واضح انداز میں نتالیہ سے پوچھنے لگا۔ میرے لیے آپ کی ذات اہم ہے، آپ کی توجہ صرف میرے اوپر رہے، اس کی خاطر تو میں صدیوں بیمار رہنے کے لیے تیار ہوں۔ نتالیہ حیدر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے اس سے بولی تو حیدر نتالیہ کا ماتھا چھو کر اس کا بخار چیک کرنے لگا۔ ویسے ہی نتالیہ نے حیدر کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھام لیا۔ وہ خاموشی سے مگر منتظر نگاہوں سے حیدر کو دیکھ رہی تھی۔ حیدر نے نفی میں سر ہلایا اور نتالیہ کو اپنے ہاتھ سے سوپ پلانے لگا۔ تمہارے کہنے کے مطابق میں اپنے ہاتھ سے تمہیں سوپ پلا چکا ہوں، اب امید ہے کہ تم اپنے اس بخار کو جلد صحیح کر لو۔ حیدر نتالیہ سے بولتا ہوا اس وقت خالی باؤل لے کر صوفے سے اٹھ گیا تو نتالیہ وہیں آنکھیں بند کر کے صوفے پر لیٹ گئی۔ سجنا ہے مجھے سجنا کے لیے، نتالیہ گنگناتی ہوئی آئینے کے سامنے کھڑی اپنے بالوں میں برش پھیر رہی تھی۔ تب یوشا کو گود میں اٹھایا حیدر کمرے میں چلا آیا، جسے دیکھتے ہی نتالیہ نے اپنی شکل ایسی بنا لی جیسے وہ صدیوں کی بیمار ہو۔ حیدر، یوشا کو لٹانے کے بعد ذرا یہاں آئیے گا پلیز۔ نتالیہ حیدر کی توجہ اپنی طرف دلاتی اس سے بولنے لگی۔ ابھی تک تمہاری اداکاری ختم نہیں ہوئی، پورا دن گزر چکا ہے، اب نارمل ریئیکٹ کرو۔ حیدر یوشا کو بیبی کاٹ میں لٹاتا ہوا سنجیدہ لہجے میں نتالیہ سے بولا تو نتالیہ نے فوراً روحانسی لہجہ اختیار کیا۔ آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ میں صبح سے بیمار ہونے کی ایکٹنگ کر رہی ہوں؟ یا اللہ، میرے شوہر کو مجھ پر یقین نہیں ہے، ایسا کر تو مجھے اٹھا لے، اچھا ہے دوسری مرتبہ بیوہ ہوں گے تب انہیں میری قدر ہوگی۔ نتالیہ بین کرتی بولی۔ انف نتالیہ، بہت ہو گیا، اگر میں تمہاری حرکتوں پر تمہیں ٹوک نہیں رہا تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم اوور حرکتیں ہی کرتی جاؤ سارا دن۔
اب کی بار حیدر نتالیہ کو دیکھتا ہوا بری طرح ڈانٹ کر بولا تو نتالیہ سمجھ گئی اس کا ڈرامہ اب اس کے شوہر کے آگے نہیں چلنے والا، اسی لیے وہ سنبھلتی ہوئی نارمل ہو کر حیدر کے پاس آئی اور مسکراتی ہوئی بولی، چلیے آپ کے کہنے پر میں اپنی اداکاری ختم کر دیتی ہوں، لیکن پھر آپ بھی مجھ سے ناراض ہونے کی ایکٹنگ ختم کر دیں۔ نتالیہ نے مسکرا کر حیدر سے بولتے ہوئے اس کی کمر کے گرد اپنے بازو لپیٹے، جنہیں حیدر نرمی سے ہٹاتا ہوا نتالیہ سے دور ہوا۔ یہ اپنی غلط فہمی دور کر لو کہ میں تمہارے سامنے ناراض ہونے کی ایکٹنگ کر رہا ہوں۔ میری نظر میں تمہاری خطا اتنی چھوٹی نہیں کہ میں تمہیں معاف کر دوں، اور رہی بات آج صبح سے اب تک تمہارا خیال رکھنے کی، تو جب سے تم آئی ہو تب سے تم میرے گھر کا یوشا کا خیال رکھ رہی ہو، تو سمجھ لو کہ ایک دن میں نے تمہیں ریسٹ دیا ہے۔ تمہاری ایکٹنگ کو دیکھتے ہوئے بھی تمہیں نہیں ٹوکا تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم مجھے بے وقوف بنا رہی ہو۔ تمہارے ہاتھوں بے وقوف میں ایک مرتبہ بن چکا ہوں، اب دوبارہ زندگی میں کبھی نہیں بن سکتا، اس بات کو اپنے ذہن میں بٹھا لو۔ حیدر اپنی بات کی مکمل وضاحت دے کر اسے جتاتا ہوا بولا کہ وہ اس کی ایکٹنگ کو اچھی طرح سمجھ چکا تھا۔ حیدر کے لب و لہجے پر نتالیہ کی مسکراہٹ پھیکی پڑ گئی۔ میں نے تو سنا تھا جن سے محبت کی جاتی ہے ان سے اتنی دیر تک ناراضگی نہیں برتی جاتی۔ معافی مانگ تو رہی ہوں حیدر، معاف کر دیجیے نا مجھے، نتالیہ صلح جو انداز اپناتی ہوئی حیدر سے بولی۔ اتنے دنوں سے چلی آ رہی ناراضگی کو وہ اپنے اور اس کے درمیان سے آج مکمل ختم کرنا چاہتی تھی۔ بالکل صحیح سنا ہے، جن سے محبت کی جاتی ہے ان سے زیادہ دیر تک ناراضگی نہیں برتی جاتی۔ کیا تمہیں ایسا لگتا ہے کہ اب بھی میرے دل میں تمہاری محبت قائم ہوگی؟ جب مجھے معائشہ سے تمہاری سچائی معلوم کا ہوا تھا تب مجھے احساس ہوا کہ میں نے اس لڑکی پر اپنے جذبات لٹائے جس کو میری ذات سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ وہ لڑکی مجھے بہت آسانی سے کسی دوسری لڑکی کے کہنے پر چھوڑ سکتی ہے۔ میری محبت، میرے جذبات اس کی نظر میں رتی برابر اہمیت نہیں رکھتے ہیں۔ اسی دن میرے دل سے تمہاری محبت ختم ہو چکی تھی۔ حیدر کے سخت الفاظ وہ بلاغت سنجیدہ لہجے پر نتالیہ کا دل تڑپ اٹھا۔ وہ حیدر کے قریب آ کر ایک دم سے بولی، آپ جھوٹ بول رہے ہیں میرے سامنے، میں مان ہی نہیں سکتی کہ آپ کو مجھ سے محبت نہیں۔ اگر ایسا ہوتا تو آپ کی آنکھیں یہ لہجہ یوں چگلی نہیں کھا رہا ہوتا۔ آپ بس یہ چاہتے ہیں نا کہ میں اپنی کم عقلی پر شرمندہ ہوں۔ میں جی بھر کے شرمندہ ہوں حیدر۔ آپ چاہتے ہیں نا میں آگے سے کبھی کوئی دوبارہ ایسی حماقت نہیں کروں۔ میں وعدہ کرتی ہوں میں اب دوبارہ کبھی ایسی حماقت نہیں کروں گی، بلکہ کر ہی نہیں سکتی ایسی حماقت جس سے کبھی زندگی میں آپ کو کسی مشکل کا سامنا کرنا پڑے۔ مجھ سے غلطی ہو گئی تھی، مگر غلطی جرم تو نہیں ہوتا جس کی تلافی ناممکن ہو۔ پلیز مجھے معاف کر دیں، نتالیہ منت کرتی ہوئی حیدر کے سامنے بولی، جو اس وقت نہ جانے کیوں سنگ دل بنا ہوا تھا۔ نتالیہ کے انداز پر حیدر نے اس کو گرفت میں جکڑ لیا۔ گرفت ایسی تھی کہ نتالیہ اس کی پناہوں میں سسک پڑی۔ تمہاری خطا چھوٹی نہیں، وہ میرے سامنے جرم کے برابر ہے جس کی تلافی اتنی آسانی سے ممکن نہیں۔ میری آنکھیں اور میرا لہجہ ابھی تمہیں چغلی کھاتا محسوس ہو رہا ہے۔ بہت جلد تمہاری یہ خوش فہمی دور ہوگی جب میں تمہارے اوپر سوتن لے کر آؤں گا۔ تمہاری جرم کی یہی سزا تجویز کی ہے میں نے۔ بہت جلد میں شادی کرنے والا ہوں۔ حیدر کی بات سن کر وہ پتھرا سی گئی تھی۔ حیدر اس کے پتھر ہوئے وجود کو اپنی گرفت سے آزاد کرتا نتالیہ کو اسی حالت میں چھوڑ کر لائٹ بند کرتا ہوا بیڈ پر لیٹ گیا۔ وہ کوئی بے وقوف نہیں تھا کہ صبح سے اس کی اداکاری نہیں سمجھ رہا تھا، مگر شام جب اپنا پلان کامیاب ہونے کا حسن کو ہنستی ہوئی بتا رہی تھی تب حیدر کو محسوس ہوا شاید وہ اسے بے وقوف سمجھتی ہے اور ابھی بھی اس کو بے وقوف بنا کر خوش ہو رہی تھی۔ تبھی وہ نتالیہ پر اپنا غصہ نکال چکا تھا۔ صبح بیدار ہوتے ہوئے اسے اپنا وجود ٹوٹتا ہوا محسوس ہوا۔ کل رات نہ جانے وہ کب تک کمرے میں مقصد کھڑی رہی تھی، اسے یاد نہیں تھا وہ بیڈ پر کب آ کر لیٹی۔ اس وقت بخار کی حرارت سے اس کا بدن جل رہا تھا۔ کل تک وہ جو ڈرامہ کر رہی تھی اس وقت سچ میں اس میں ہمت نہیں تھی کہ وہ اٹھ کر چل بھی سکے۔ نتالیہ کی نظر ڈریسنگ روم سے نکلتے حیدر پر گئی، جو آفس کے لیے تیار ڈریس اپ ہو کر اسے نظر انداز کرتا سائڈ ٹیبل سے اپنی ریسٹ واچ اٹھا کر کلائی میں ڈال رہا تھا۔ وہ نامحسوس طریقے سے نتالیہ کو بیڈ پر بیٹھا ہوا دیکھنے لگا۔ اس وقت اس کا چہرہ زرد اور مرجھایا ہوا تھا۔ کیا وہ دوبارہ اس کی توجہ حاصل کرنے کے لیے ایسا کر رہی تھی؟ حیدر اپنا والیٹ اور موبائل پاکٹ میں ڈالتا ہوا اس کے بارے میں سوچنے لگا۔ نتالیہ بیڈ سے اترتی ہوئی واش روم کی طرف جانے لگے۔ اس کی چال میں سستی اور بوجھل پن پر حیدر مکمل طور پر نظریں اٹھا کر اس کی طرف متوجہ ہوا۔ جیسے ہی نتالیہ کے قدم لڑکھڑائے حیدر اس کو تھامنے کے لیے فوراً نتالیہ کی طرف بڑھا، مگر اس سے پہلے نتالیہ سر پکڑ چکی تھی۔ حیدر وہیں رک گیا۔ وہ خاموشی سے نتالیہ کو دیکھنے لگا جو اس پر نظر ڈال کر واش روم چلی گئی۔ بتاؤ تو آخر کیا ہوا ہے؟ حیدر نے ڈائننگ ہال میں قدم رکھا تب اسے حسن کی آواز سنائی دی جو ناشتے ٹیبل پر رکھتی ہوئی نتالیہ سے مخاطب تھا۔ کچھ نہیں ہوا، آرام سے بیٹھ کر ناشتہ کرو۔ نتالیہ کی سنجیدہ آواز حیدر کے کانوں میں پڑی۔ اس کی کرسی کھینچ کر بیٹھنے تک وہ دونوں بھی خاموش ہو چکے تھے۔
یار چاچو مائنڈ نہیں کریے گا، یہ آپ دونوں کا آپس کا معاملہ ہے، مگر آپ کو ایسا نہیں لگتا؟ حسن نے حیدر سے بولنا چاہا، تبھی حیدر اس کی بات کاٹتا ہوا بولا، میں مائنڈ کر سکتا ہوں، حسن اپنا ناشتہ کرو۔ حیدر کی بات سن کر حسن فوراً خاموش ہو گیا، جبکہ نتالیہ حیدر پر ایک نظر ڈال کر کرسی سے اٹھ کر فریج سے اپنے لیے آئس کریم نکال کر لے آئے اور واپس کرسی پر بیٹھ کر کھانے لگی۔ کیوں اپنی جان کی دشمن بنی ہوئی ہو؟ طبیعت خراب میں کون بے وقوف آئس کریم کھاتا ہے؟ حسن نتالیہ کی حرکت پر اس کو دیکھ کر ٹوکتا ہوا بولا، تو حیدر نے پلیٹ سے سر اٹھا کر نتالیہ کو دیکھا، یعنی اس کی سچ میں طبیعت خراب تھی، جو اس کے چہرے سے بھی محسوس ہو رہا تھا۔ مگر حسن کی بات پر اور حیدر کے دیکھنے پر نتالیہ اسپون کو پلیٹ میں رکھ کر باؤل میں اپنی انگلی ڈبو کر آئس کریم کھانے لگی۔ نتالیہ کی حرکت پر حیدر سر جھٹک کر اپنا ناشتہ کرنے لگا۔ وہ میٹنگ سے فارغ ہو کر تھوڑی دیر پہلے ہی اپنے روم میں آ کر بیٹھا تھا، تبھی اس کا دھیان نتالیہ کی طرف چلا گیا۔ یہ لڑکی تو آفس میں بھی سکون نہیں لینے دیتی۔ حیدر نتالیہ کے بارے میں سوچنے لگا، کیونکہ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ کچھ سوچ کر اس نے گھر پر کال ملانے کے لیے اپنا موبائل اٹھایا، جو میٹنگ ہونے کی وجہ سے حسب عادت وہ اپنے آفس روم میں ہی چھوڑ کر گیا تھا۔ موبائل فون پہلے سے ہی حسن کی لاتعداد کالز دیکھ کر اسے کسی انہونی کا خدشہ ہوا۔ حسن کا آیا ہوا میسج دیکھ کر اس کے قدموں تلے زمین نکل گئی، جس میں اسے فوری طور پر ہسپتال کا پتہ لکھ کر وہاں آنے کے لیے کہا گیا تھا۔ نتالیہ! حیدر خالی ذہن کے ساتھ کرسی سے اٹھا، اپنے خیال کو جھٹکتا ہوا وہ تیزی سے آفس کے کمرے سے باہر نکلا۔ نتالیہ کہاں ہے حسن؟ کیا ہوا ہے اسے؟ جلدی بتاؤ مجھے، کیسی ہے وہ؟ ہسپتال کے کوریڈور میں حسن کو دیکھ کر حیدر اس کی جانب بڑھتا ہوا بے قرار لہجے میں بولا۔ حسن کو دونوں ہاتھوں سے پکڑتا اس سے نتالیہ کے بارے میں پوچھنے لگا۔ چاچو نتالیہ کو کچھ نہیں ہوا، وہ بالکل ٹھیک ہے، ہسپتال میں تو ہم یوں۔ حیدر کا دل کسی انجانے خوف سے بری طرح ڈر رہا تھا۔ تبھی حیدر کی نظر ہسپتال کے کمرے سے باہر نکلتی نتالیہ پر پڑی، جو سرخ آنکھ کے لیے شاید تھوڑی دیر پہلے بے تحاشا رو چکی تھی۔ حیدر حسن کی بات پر دھیان دینے کے بجائے نتالیہ کی طرف بڑھا۔ اس سے پہلے نتالیہ روتی ہوئی حیدر کے سینے سے لگتی، حیدر نے خود اسے اپنے قریب کر کے اپنے بازوؤں میں بھر لیا۔ تھینک گاڈ کہ تم ٹھیک ہو، میں بہت زیادہ ڈر گیا تھا حسن کا میسج دیکھ کر۔ حیدر نتالیہ کو سینے سے لگائے اس کے ٹھیک ہونے کا اطمینان کرتا نتالیہ سے بولا، تو نتالیہ کو رونے میں مزید شدت آ گئی۔ حیدر، یوشا ہم دونوں کا بیٹا وہ۔ نتالیہ کے جملے پر حیدر کا دل ایک مرتبہ پھر کانپ اٹھا۔ اس نے نتالیہ کو خود سے جدا کیا۔ کیا ہوا یوشا کو؟ کہاں ہے وہ؟ نتالیہ خاموش کھڑی رو کیوں رہی ہو؟ جواب دو مجھے۔ حیدر نتالیہ کو کندھے سے پکڑ کر جھنجھوڑتے ہوئے پوچھنے لگا، تو حسن ایک دم درمیان میں آیا، تم یوں بے وقوفوں کی طرح رو کر ٹینشن کیوں دے رہی ہو چاچو کو؟ چاچو آپ ٹینشن نہ لیں، یوشا اب بالکل ٹھیک ہے، ڈاکٹر نے اس کا سٹمک واش کر دیا ہے، شکر ہے پیٹرول زیادہ کوانٹٹی میں اس کے پیٹ میں نہیں گیا تھا، خطرے کی کوئی بات نہیں اب۔ حسن حیدر کو ایک دم پریشان دیکھ کر اس کو تسلی دینے کے ساتھ بتانے لگا۔ حسن کی بات سن کر حیدر کا سر چکرا گیا، وہ اپنا رخ حسن کی جانب کرتا ہوا بولا، جنریٹر کے لیے پیٹرول تو میں نے کچن کے کیبنٹ میں رکھا تھا، یوشا وہاں تک کیسے پہنچا؟ تم کہاں تھی اس وقت؟ آخری جملہ حیدر نے شدید غصے میں نتالیہ کی طرف رخ کر کے اس سے پوچھا۔ میری آنکھ لگ گئی تھی، آپ کے آفس جانے کے بعد مجھے خبر ہی نہیں ہوئی یوشا کب اٹھا اور کچن میں چلا گیا، نتالیہ حیدر کو بتا رہی تھی۔ تب حیدر کا ہاتھ فضا میں بلند ہوا، جو فوراً حسن نے پکڑ لیا۔ چاچو کیا ہو گیا آپ کو؟ کیا کر رہے ہیں آپ؟ کول ڈاؤن، یوشا بالکل ٹھیک ہے۔ حسن آس پاس گزرنے والوں کا خیال کرتا ہوا حیدر سے نرمی سے بولا۔ حیدر کو تو اس وقت غصے میں ماحول کا احساس تک نہیں رہا تھا، یہ ایک لاپرواہ لڑکی ہی نہیں بلکہ ایک لاپرواہ ماں بھی ہے، ہر وقت ہنسی مذاق بس یہی اس کی زندگی ہے، اگر میرے بیٹے کو اس کی وجہ سے کوئی نقصان پہنچتا تو میں آج اس کی جان لے لیتا، میں اپنے ہاتھوں سے۔ حیدر غصے کی شدت سے نتالیہ کو دیکھتا ہوا بولا، تو وہ حیدر کے غصے میں بولے گئے لفظوں پر غور کرنے لگی اور خاموشی سے بنا ایک لفظ بولے کوریڈور سے باہر نکل گئی۔ دیٹس ناٹ فیئر چاچو، اس بیچاری کو تو خود صبح سے طبیعت ٹھیک نہیں تھی، آپ کو اس طرح سے نہیں بولنا چاہیے تھا، بچے تو ایسی حرکتیں کر جاتے ہیں، اگر یہ سب یوشا آپ کی موجودگی میں کرتا تو آپ کس کو بلیم کرتے پھر؟ اگر آپ یوشا کے باپ ہیں تو وہ یوشا کی ماں ہیں، 2 سال آپ کے بغیر اسی نے آپ کے بیٹے کو پالا ہے اور اس کی دیکھ بھال بھی اسی نے کی ہے۔ حسن افسوس کرتا حیدر سے بولا، جو غصے میں سب بھول کر نتالیہ پر برس چکا تھا۔ حسن کی بات کو تسلیم کرنے کے باوجود وہ بنا کچھ بولے یوشا کے پاس ہسپتال کے کمرے میں چلا گیا، جبکہ حسن نتالیہ کے پیچھے کوریڈور سے باہر نکل گیا۔ یوشا کو ہسپتال سے لے کر وہ لوگ رات تک گھر آ گئے تھے، جس کے بعد سے نتالیہ بالکل خاموش تھی۔ اس کی خاموشی حیدر محسوس تو کر رہا تھا، مگر فی الحال وہ خود بھی چپ تھا، اس کی ساری توجہ یوشا کی طرف تھی۔ یوشا کے سونے کے بعد حیدر نے سوچ رکھا تھا کہ وہ نتالیہ سے ساری باتیں کلیئر کرے گا اور اپنی ناراضگی بھی ختم کر دے گا۔ شاید غصے میں وہ نتالیہ کو کچھ زیادہ ہی ڈانٹ چکا تھا، مگر رات میں یوشا کے سونے کے بعد تھکن کے باعث حیدر کی اپنی آنکھ بھی لگ گئی، جو فجر کے وقت کھلی۔
اس وقت نتالیہ بیڈ پر تو کیا کمرے میں بھی موجود نہیں تھی۔ حیدر کے برابر میں بیڈ پر ہی یوشا سو رہا تھا۔ پھر اس وقت نتالیہ کہاں جا سکتی ہے؟ حیدر بیڈ سے اٹھ کر بیٹھ گیا اور ٹائم دیکھنے کے لیے اس نے موبائل اٹھایا جس کے نیچے ایک پیپر دبا ہوا تھا۔ وہ پیپر اٹھا کر دیکھنے لگا جس پر تحریر درج تھی۔ آپ نے غصے میں بالکل ٹھیک کہا مجھے، میں ایک لاپرواہ لڑکی ہوں۔ ایک لاپرواہ لڑکی کو کم از کم لاپرواہ ماں نہیں ہونا چاہیے۔ شاید میں یوشا کا خیال اس طرح نہیں رکھ پاؤں جس طرح کوئی دوسری لڑکی، مطلب آپ کی آنے والی بیوی یوشا کا خیال رکھ سکے گی۔ اس لیے آپ کی اور یوشا کی زندگی سے ہمیشہ کے لیے جا رہی ہوں۔ جو اپنی بے وقوفی کے ہاتھوں آپ کے ساتھ کیا آپ نے سہ لیا، مگر اس بے وقوف کے لیے جو سزا آپ نے میرے لیے تجویز کی وہ بہت بڑی ہے، سہ نہیں پاؤں گی۔ اس لیے آپ کے گھر سے دوبارہ جا رہی ہوں۔ اپنا اور یوشا کا خیال رکھیے گا۔ ایک بے وقوف اور کم عقل بیوی اور ایک لاپرواہ ماں۔ نتالیہ کے ہاتھوں لکھی ہوئی یہ تحریر پڑھ کر گویا کمرے کی چھت حیدر پر آ گری تھی۔ وہ اپنی بیوی کی سرکت پر سر پکڑ کر بیٹھ گیا جو دوسری مرتبہ اس کے گھر سے چلی گئی تھی۔ اپنے غصے کو ضبط کرتا ایک نظر سوئے ہوئے یوشا پر ڈال کر وہ کمرے سے باہر نکلا تو حیدر کے قدم ڈائننگ ہال میں ہی رک گئے۔ وہ ہینڈ کیری صوفے کے پاس رکھے خود صوفے پر بیٹھی ہوئی تھی۔ حیدر گہری سانس لے کر دل ہی دل میں شکر ادا کرنے لگا کہ نتالیہ گھر میں موجود تھی، کہیں نہیں گئی۔ حیدر کے بیڈ روم سے باہر نکلنے پر روئی ہوئی آنکھوں کے ساتھ حیدر کو دیکھنے لگے۔ حیدر اس کے ہاتھ کا لکھا پیپر اپنے ہاتھ میں پکڑے نتالیہ کے پاس آیا تو نتالیہ اس کو دیکھ کر کھڑی ہو گئی۔ کیا مذاق تھا یہ؟ اپنے ہاتھ میں موجود پیپر کی طرف اشارہ کرتا ہوا وہ نتالیہ سے بولا۔ مذاق نہیں ہے یہ، میں سچ میں یہاں سے جانے۔ نتالیہ بولتی ہوئی آنکھوں میں آئے آنسو ضبط کرنے لگی جس کی وجہ سے اس سے جملہ بھی مکمل نہیں کیا جا رہا تھا۔ حیدر خاموشی سے نتالیہ کا چہرہ دیکھتا ہوا اس کے بولنے کا انتظار کرنے لگا۔ پہلے بتائے بغیر چلی گئی تھی تو سوچا اب کی بار آپ کو بتا دوں، اس لیے سب کچھ لکھ دیا، مگر یہاں اس لیے بیٹھ گئی تھی تاکہ نتالیہ بولتی آنکھ سے نکل کر گال پر آیا آنسو ہتھیلی سے صاف کرنے لگی۔ تب حیدر بولا، تم کتنی سیلفش ہو نتالیہ، تم نے پہلے بھی یہ نہیں سوچا تمہارے جانے کے بعد میرا کیا ہوگا، اور ابھی بھی تم مجھے چھوڑ کر جانے کی باتیں کر رہی ہو۔ چلو یوشا کو تو میں سنبھال لوں گا، مگر میرا کیا ہوگا، تم ابھی بھی یہ نہیں سوچ رہی۔ حیدر نے بولتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھ نتالیہ کی کمر پر رکھ کر اسے خود سے قریب کر لیا۔ وہ اس پر اب غصہ بھی کیا کرتا اور کتنا کرتا۔ آپ کو کیا ہونا ہے، آپ تو میرا مطلب ہے تیسری بیوی لانے والے ہیں۔ نتالیہ حیدر کو یاد دلانے لگی۔ اس کا انداز ایسا تھا کہ حیدر آنے والی مسکراہٹ ضبط کر گیا۔ تمہیں لگتا ہے کہ میں تیسری بار شادی کروں گا؟ وہ نتالیہ کو دیکھتا وہ سنجیدگی سے بولا، دوسری مرتبہ بھی تو کی تھی۔ پہلی بار نتالیہ نے اپنے منہ سے شکوہ کیا جس پر حیدر نے گہرا سانس لیا، اور دوسری شادی کرنے کے بعد مجھے ریئلائز ہوا کہ میرا گزارا صرف تمہارے ساتھ ممکن ہے، کیونکہ جس طرح تم مجھے انٹرٹین کرتی ہو شاید کوئی دوسری لڑکی نہیں کر سکتی۔ حیدر نتالیہ کو اپنے حصار میں لیتا بولا تو نتالیہ نے اس کے حصار سے نکلنا چاہا، مگر وہ اپنے بازوؤں کا گھیرا نتالیہ پر سخت کر چکا تھا، یعنی اب نتالیہ کو اجازت نہیں تھی کہ وہ اس سے دور جائے۔ مجھے چھوڑ دیں حیدر، بہت شکوے ہیں میرے دل میں آپ کے لیے، میرا آپ کی زندگی سے چلے جانا ہی بہتر ہے۔ نتالیہ نے بولتے ہوئے اس کا حصار توڑنا چاہا مگر کامیاب نہیں ہو سکے۔ اب اگر تم نے دوبارہ جانے کی بات کی تو میں بہت سختی سے پیش آؤں گا، جو بھی شکوے ہیں ایسے ہی قریب رہ کر مجھ سے کرو۔ حیدر نرم لہجے میں اس کو بازوؤں میں لیے بولا، کیوں بولا آپ نے کہ آپ تیسری شادی کریں گے؟ جانتے ہیں کتنا برا لگا تھا مجھے؟ نتالیہ حیدر کے بازوؤں میں اس سے شکوہ کرتی بولی۔ اسی وجہ سے بولا تھا تاکہ تمہیں برا لگے۔ تم نے کبھی یہ سوچا مجھے کتنا برا لگا ہوگا جب مجھے یہ معلوم ہوا تم کسی دوسری لڑکی کے کہنے پر مجھے چھوڑ کر چلی گئی تھی؟ حیدر نے بولتے ہوئے نتالیہ کی کمر سے اپنے بازو ہٹائے اور نتالیہ کا چہرہ دیکھنے لگا۔ اپنے مائنڈ میں یہ بات کلیئر کر لیں، اس رات میرا ویسا کوئی ارادہ نہیں تھا جو آپ مجھے کہہ رہے تھے، وہ سب میری مرضی پر ہوا تھا۔ نتالیہ نے حیدر کو چند دن پہلے کی بات یاد دلائی تو حیدر ہنس پڑا۔ وہ نتالیہ کو کمر سے پکڑ کر دوبارہ اپنے قریب کرتا بولا، اس دن تمہارا ویسا کوئی ارادہ نہیں تھا، وہ سب میں نے اپنی دلی خواہش پر کیا تھا، کیونکہ تم سے ڈریس چینج کرنے کے لیے میں نے بولا تھا۔ اور کچھ؟ حیدر بولنے کے بعد اب مسکرا کر نتالیہ کو دیکھ رہا تھا۔ نہ جانے کیوں وہ حیدر کو دیکھنے پر اور مسکرانے پر نروس ہونے لگے، اس لیے خاموش رہی، کچھ نہیں بولی۔ ویسے 2 دن پہلے جب تم نائٹی میں میرے سامنے آئی تھی تب تمہارے کیا ارادے تھے؟ حیدر کی شرارت بھرے انداز میں پوچھنے پر وہ جھیم سی گئی۔ نتالیہ کس طرح جھیمنے پر حیدر اس کا چہرہ دیکھ کر مسکرایا تو نتالیہ اپنی جھیم مٹاتی ہوئی بولی، زیادہ اترانے کی اور اس طرح مسکرانے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے اس دن معلوم ہو گیا اچھے خاصے بدتمیز انسان ہیں آپ۔ نتالیہ حیدر کو گھور کر شکوہ کرتی ہوئی بولی۔ اس کی بات پر حیدر ایک مرتبہ پھر ہنس دیا۔
اتنے دنوں سے جو مجھے منانے کے لیے جتن کر رہی تھی، سیدھے سیدھے مجھے منانے کے لیے ایک آئٹم سانگ پر ڈانس کر لیتی تو میری ساری ناراضگی اسی وقت دور ہو جاتی۔ حیدر نتالیہ کو آئیڈیا دیتا بولا، جسے سن کر نتالیہ بھی ہنس پڑی۔ حیدر سچ بتائیے، مجھ سے ناراض تو نہیں ہیں آپ؟ نتالیہ حیدر کو دیکھتی ہوئی اس سے پوچھنے لگی۔ میری ناراضگی تم بہت پہلے ہی ختم کر چکی ہو، اور اگر تمہیں ابھی بھی یقین نہیں تو میں بھی بیڈ روم میں چل کر یوشا کے جاگنے سے پہلے تمہیں یقین دلا دیتا ہوں۔ حیدر نتالیہ سے بولتا ہوا اس کے ہونٹوں پر جھک کر اسے ثبوت دینے لگا۔ نتالیہ سرشار سی کیفیت میں گر کر ایک مرتبہ دوبارہ اس کے حصار میں آ چکی تھی۔ تو یہ تھا ناول، فائنلی ختم ہو گیا۔ آپ لوگوں کو یہ ناول کیسا لگا مجھے اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، اور اس کے علاوہ میں آپ لوگوں کو یہی بتاؤں گی کہ میں اور اچھے ناولز اپلوڈ کرتی رہوں گی۔ آپ لوگ جو ناول مجھے پڑھنے کے لیے بولتے ہیں وہ یا تو بہت زیادہ لینتھی ہوتے ہیں یا پھر مجھے وہ ناولز پسند ہی نہیں آتے، تو میں آپ لوگوں سے معذرت کرتی ہوں اگر میں وہ اپلوڈ نہ کر سکی۔ تو پلیز آپ لوگ برا مت مانیے گا، کیونکہ میں جو ناولز اپلوڈ کرتی ہوں وہ میں کوشش کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو پسند آئیں اور وہ اچھے بھی ہوں، کیونکہ ابھی تک جو جتنے بھی میں نے ناولز اپلوڈ کیے ہیں نا، ان میں سے زیادہ تر ناولز ایسے تھے جو میں نے آلریڈی پڑھے ہوئے ہیں، جو میری یادداشت میں محفوظ تھے۔ اب جتنے بھی ناولز ہوں گے انشاءاللہ آگے وہ نئے ہوں گے، مطلب وہ میں سرچ کروں گی، دیکھوں گی، تو آپ لوگوں کو اس کے لیے فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اسٹاک ختم ہو جائے گا، بالکل نہیں۔ ناولز تو اتنے زیادہ ہیں کہ میں سارا دن پڑھتی رہوں تو میں ختم ہو جاؤں گی، ناولز ختم نہیں ہوں گے۔ تو خیر، آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ پھر ایک بار اس لیے کر رہی ہوں کہ آپ لوگوں کے اتنے زیادہ میسیجز آتے ہیں اور میں ہر ایک پر رپلائی کرتی ہوں، اسی لیے کہ مجھے ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کو برا نہ لگے کہ بھائی رپلائی نہیں کرتی، یہ نہیں کرتی، وہ نہیں کرتی، تو اسی لیے میں نے سوچا کہ میں آپ لوگوں کو ویڈیو میں ہی تھینکس بول دوں، اور جس کو میں نے نہیں رپلائی، ویسے ایسا ہو تو نہیں سکتا کہ میں نے کسی کو رپلائی نہیں کیا ہو، لیکن پھر بھی اگر کسی کا رہ جاتا ہے تو پلیز برا مت مانیے گا۔ سم ٹائمز بہت بزی ہوتے ہیں تو پتہ نہیں چلتا، نوٹیفیکیشن بھی سم ٹائمز نہیں ملتے ہیں۔ تو اب اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے اچھے سے ناولز کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔